محترم نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہوا ہے, یہ کیسی میٹنگ ہوئی ہے, کس سے ملے ہیں, کیوں ملے ہیں, اس کا ریزن کیا ہوا, اوورسیز ملے ہیں, پی ٹی آئی ملی ہے, یہ سارے جو سوالات ہیں آپ کے, ان کے جواب عاطف خان صاحب دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ I'm not here کہ میں کوئی عاطف خان صاحب کی سائڈ لے رہی ہوں یا میں تعریفیں کر رہی ہوں, نہیں, بٹ وہ چیزیں ہم کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں جو اس بندے نے پارٹی کے لیے کی, خان صاحب کے لیے کی, پاکستان کے لیے کی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر آصف کے ساتھ مل کے انہوں نے جتنا کام کیا ہمارے جو خواتین پرزنرز تھے ان کے لیے, ٹھیک ہے, انہوں نے جب عمران ریاض صاحب قید میں تھے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی. اور جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی آپ سب کو یاد ہوگا, دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2-3 بندے اٹھیں اور وہ بات کر دیں اور اس بات کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے. تو اور بھی آپ جا رہے ہیں سو مینی تھنگس, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ضرور تنقید کریں, لیکن پرسنل نہیں ہونا کسی نہ کسی کے ساتھ. ہمیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت سارے لوگ پرسنل ہو رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ایک دم سے جی غدار ہے. میں نے جتنی بھی آج تک لوگوں کے اوپر تنقید کی ہے, آپ جائیں ڈھونڈ کے مجھے وہ لفظ دکھائیں. میں نے غدار نواز شریف کے سوا کسی کو نہیں کہا, بیکاز نواز شریف نے غداری کی تھی. اس نے کہا تھا پاکستان ممبئی حملوں میں ملوث ہے. اینی وے, عاطف بھائی یہاں پہ آ چکے ہیں اور پلیز ڈو شیئر ود جرنلسٹ ایز ویل. کچھ جرنلسٹ بھی اس کے اوپر چیزیں کر رہے تھے, تو جس کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ جواب دیں گے آ کے. اور عاطف خان صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. اور غدار والا لفظ کسی کو کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. بینگ اے پاکستانی, غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے جب کہا کہ میں نے ہمیشہ نواز شریف کے سوا شاید میں نے کسی کو غدار کہا ہو. غصہ آتا ہے ہر ایک بندے کے اوپر آتا ہے, جب کوئی غلط کرے گا ہم سوال بھی کریں گے, اس سے جواب بھی مانگیں گے. اور عاطف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی کوئی یہاں پہ تعریفیں کر رہے ہیں یا کوئی ایسی ویسی کوئی چیز, لیکن آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے, آپ نے ہمیشہ خان صاحب کا ساتھ دیا ہے, آپ نے پاکستانیوں کا ساتھ دیا ہے, اور آپ نے جتنی آج تک محنت کی ہے یا جتنا کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر کچھ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں یا کچھ لوگ ورکروں کی توجہ کسی اور طرف دلانا چاہ رہے ہیں, انسٹیڈ کہ ہم نے عید کے بعد لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, پاکستان کی قیادت کی طرف دیکھنا ہے, تو وہ اوورسیز کی قیادت کے پیچھے سوال اٹھا رہے ہیں, تو شاید آپ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. اس لیے ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کیا, ہم نے کہا کہ آپ آئیں, اس مومنٹم کو ہم نے جاری رکھنا ہے. جو چیزیں ہیں, جو حقائق ہیں, آپ اس کے اوپر اپنے جو ورکرز ہیں یا پارٹی ہے یا لوگ ہیں اوپن فورم پہ آ کے, ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پلیٹ فارم پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مجھے مائک نہیں ملا, مجھے نہیں ملا. ہاں, ہر اس شخص کو میں ضرور ریموو کروں گی اسپیکر سے جس نے کوئی بھی گالی گلوچ کی. حالانکہ آپ کے پاس اگر فیکٹ ہیں تو فیکٹ پہ آپ ضرور بات کیجیے گا, آپ سوال کیجیے گا. اور اگین ڈیکورم آپ کو ہم یاد کروا دیتے ہیں کہ عاطف خان صاحب آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. وی آر پی ٹی آئی این, ہم یہاں پہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عاطف صاحب سے سوال جواب کر سکتے ہیں. تو السلام علیکم عاطف سر, کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کو عید مبارک. اور آپ نے ٹائم دیا اور آپ اتنے اوپن ہیں اپنے لوگوں کے لیے, سب سے پہلے اس چیز کا شکریہ. تھینک یو. جی السلام علیکم سارا, عمران, بہت بہت شکریہ آپ سب کو, اور سب کو میری طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ کافی لوگ سارا 2-3-4 دن کرٹیسزم ہوا ہے, اور ہونا چاہیے. ہیلتھی کرٹیسزم بہت ضروری ہے, اور اچھا ہے سب کو جو ہے نا ایک انڈر واچ بھی رکھنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور آپ لوگ سوشل میڈیا, خان صاحب کی اس وقت کیا اسٹرینتھ رہے گی. دیکھیں پاکستان میں تو اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. مطلب ہماری لیڈرشپ, ہمارا جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, اور میں دیکھیں میں اگر بولوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ پہ بھی ان پہ بھی الزام لگانا کہ وہ کمپرومائز ہیں, ہم اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھیں. پاکستان اس وقت کسی لحاظ سے بھی نارتھ کوریا اور میانمار سے بہتر نہیں ہے. وہاں کے جو حالات ہیں تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو اپنے اس کے استطاعت کے مطابق, اپنی پاور کے مطابق, جو جس نے پچھلے 3 سال بھی جو کر سکا ہے کرتا رہا ہے,
اور آگے بھی کرتے رہیں گے. خان صاحب کے ساتھ کسی کی لائلٹی اور اس کے بارے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کھڑے ہیں بیچاروں نے بڑی مشکل میں. بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ مشرف نے جب نواز شریف کی حکومت گرائی تھی تو نون لیگ پوری کاف لیگ بن گئی تھی. آپ کی پارٹی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بالکل ہیلدی کرٹیسزم ہونا چاہیے. یس کچھ لوگوں نے ہماری پارٹی کے اندر سے بھی, کچھ ولاگرز نے بھی, جو کہ اس وقت ولاگر بھی بنے ہوئے ہیں, جج بھی بنے ہوئے ہیں, ایگزیکیوشنر بھی بنے ہوئے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اپنی طرف سے الزام بھی لگا لیتے ہیں, سزا بھی دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سزا ہونی بھی کس طرح چاہیے. ان لوگوں نے گالم گلوچ, ابیوسو لینگویج اور غلط الزامات بھی لگائے ہیں. میں ان کو جواب دینا میں سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی ابیوسو لینگویج یوز کروں, ان کو جواب دوں ان کی لینگویج میں. وہ کر رہے ہیں جو ان کی ماں نے ان کو تربیت دی ہے. میں وہ کروں گا جو میری ماں نے مجھے تربیت دی ہے. ہاں میں آپ سب کا آنسریبل ہوں بالکل, اور اسی وجہ سے آج آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں. جی سارا. تھینک یو سو مچ ونس اگین عاطف سر. کوئی جتنا بھی مطلب میں کہوں گی کہ غلط کرے یا غلط ہو تو یہ ہماری تربیت واقعی نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالی سے مخاطب کریں. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سارے پی ٹی آئی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس ڈیکورم پہ. ہم پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں, پلیز جس کو بھی سوال کرنا ہے سب سے پہلے اس پیج کو شیئر کر لیں. جس کے کنسرنس ہیں وہ ضرور مائک ریکویسٹ کرے اور عاطف صاحب سے جو ہے اپنا سوال کرے. اور خاص سارا کر سارا جی سارا جی میرا خیال ہے سوال سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ جو ساری ایک کنٹروورسی چل رہی ہے نا اس کی ڈیٹیل دے دوں. رائٹ, میں ساری ڈیٹیل دے دوں, اس میں پھر اگر کوئی چیز کسی اچھا بھائی پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, چھوٹا جی سا. جی عمران بھائی, جی عمران. پاکستان کیسا رہا, کیسا آپ میرے خیال میں پہلی دفعہ رجیم چینج کے بعد پاکستان گئے ہیں آپ, کیونکہ سب سے زیادہ چیزیں سکتی ہیں کیا تو بھائی پاکستان میں تھے, تو آپ نے پہلی دفعہ رمضان میرے خیال میں اتنے سالوں بعد گئے ہیں, تو کیسا لگا آپ کو پاکستان میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں عمران بھائی, ہم سب کے کوئی عاطف نہیں, ہم سب کی فیملیز ہیں پاکستان میں. رائٹ, سب کی فیملیز کہ کوئی نہ کوئی فوج میں بھی ہیں, پاکستان کی فوج ہے نا. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, اور سب کے کوئی ایف آئی اے میں بھی ہوں گے, کوئی آئی بی میں بھی ہوں گے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, اور میں آپ میں سے کوئی آتا ہے تو میرے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے, یو ایس پاسپورٹ. میں اس کی تصویریں بھی ساری سب کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. اگر اس وقت پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز میں وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا سارا الزام لگاتے ہیں وہ جبران الیاس کے اوپر اور اظہر مشوانی کے اوپر, تو اوورسیز میں یہ نہیں بول رہا. ہاں بالکل یہ میں ضرور بولوں گا کہ جب خان صاحب نے ہمیں جولائی 2022 میں مجھے اور سجاد برکی صاحب کو بولا کہ تم لوگ یو ایس جاؤ, اس وقت سب سے زیادہ یو ایس میں ایشوز ہیں اور وہاں پر اس موومنٹ کو چلاؤ, تو میں بالکل یہ تو ایک اتنی بڑی موومنٹ ہے جس میں ہر بندے کا شیئر ہے, ہزاروں آرگنائزیشن, لاکھوں لوگ. لیکن جب ہم نے سٹارٹ میں اس کو شروع کیا نا تو بالکل ایک قطرہ میرا بھی ہے, مطلب اس میں جب اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس وقت کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, سب کو اکٹھا کرنے کے لیے. وہ ایک ایسا وقت تھا, آپ یقین کریں کہ جب ہم یو ایس کے کانگریس مینس کے پاس جاتے تھے نا, میں تھا, برکی صاحب تھے, جانی بشیر صاحب تھے, 5-7 لوگ تھے, ہمارے نوید وڑائچ صاحب تھے, بہت سلیکٹڈ لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں, اور زیادہ سٹارٹ میں پی ٹی آئی والے ہی تھے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہم نے یہ شروع کی تھی. آپ ان سب سے پوچھ لیں, ہم جس کانگریس مین کے پاس جاتے تھے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, وہ کہتے تھے یار پاکستان میں کچھ غلط ہوا ہی نہیں ہے, ایک پراپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اکارڈنگ ٹو یور کانسٹیٹیوشن ہوا ہے, تو آپ کس لیے ہمارے پاس, ہم آپ کے لیے کیا بات کر سکتے ہیں. تو کوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری بات اس وقت سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. بڑا ٹائم لگا, ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. آپ یقین کریں, اور کانگریس مینس, آپ اس طرح کانگریس مینس کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے دفتر تو جا کے گھس سکتے ہیں, ان کے اسٹافر سے تو میٹنگ کر سکتے ہیں, کانگریس مین سے پرائیویٹ ٹائم لینا, یہ کرنا, اس کے لیے بڑی لاجسٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہے جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو آپ کو بڑی یہ لاجسٹکس اور یہ ساری چیزیں کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. وہ بڑا مشکل ٹائم تھا, میں آپ کو جولائی 2022 کی بات کر رہا ہوں. لیکن الحمدللہ خان صاحب کے کوئی چاہنے والے وہ آگے آئے, انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا پہلے 8-9 مہینے, سال, جس وقت ہماری کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی. پھر الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی جو جس ڈاکٹر عثمان کو آج ٹارگٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر عثمان, ڈاکٹر سائرہ بلال, ایک ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر نظام محمد, یہ سامنے آئے اور انہوں نے آفر کیا کہ آتے بھائی ایک بہت جو سٹرونگ یہاں پر ایک اور گروپ ہے نا جس کو آپ لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ بنانا چاہیے, وہ پاکستانی امریکن فزیشینز ہیں,
اور یہ 32,000 پاکستانی امریکن فزیشین ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, ان کے پرسنل کانٹیکٹس ہیں اپنے اپنے کانگریس مینس کے ساتھ, سب کے ساتھ. تو ہمیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میں نے کہا بالکل چلنا چاہیے. میں نے ان میں سے ایک دو فزیشینز کو اس وقت خان صاحب کے ساتھ بھجوایا, خان صاحب کو پورا پروپوزل دیا, خان صاحب نے بولا گو اہیڈ. تو ایک گروپ بنا فرینڈز آف عمران خان, ٹھیک ہے, پاکستانی امریکن فزیشینز فرینڈز آف عمران خان. تو بھی ہم 4 بندوں نے مل کے بنایا تھا. آج جتنی بھی یہ موومنٹ چل رہی ہے نا, اس میں ڈاکٹر عثمان تھے, ڈاکٹر سائرہ بلال تھیں, ڈاکٹر منیر بھی تھے, اور ڈاکٹر نظام محمد تھے, ٹھیک ہے. یہ وہ گروپ بنا. اس گروپ نے پچھلے 2 سال میں کیا کیا ڈیلیور کیا وہ بھی آپ کے سامنے. جو لارا ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ارینج کی گئی تھی وہ بھی اسی گروپ نے کی تھی. تو جو بات جو آتی ہے نا میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, تو وہ ہر الزام جس طرح اس پہ اظہر مشوانی اور اس پہ لگاتے ہیں نا, حالانکہ اظہر مشوانی اور ہمارے جبران الیاس جو ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ سب سے پرانے ہیں, وہ بھی پہلا قطرہ تھے یہ سوشل میڈیا کے اس میں, لیکن اسٹرینتھ تو سارے آپ لوگ سارے, رائٹ. اظہر مشوانی اور جبران الیاس آج ایک بٹن سوئچ آف نہیں کر سکتے کہ یار آپ ٹیمپریچر کول ڈاؤن کر لو. اٹس این آرگینک موومنٹ. آپ لوگ ایک سوچ رکھتے ہو, آزاد سوچ رکھتے ہو, آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, اور یہی خان صاحب نے آپ کو سکھایا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر ہوں نا, تو میں ایک وہ قطرہ ہوں جو اوورسیز ڈائسپورا کی ایک موومنٹ چلی ہے. میں ایک نیریٹو بالکل پیش کر سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں, جو چل رہے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک سپورٹ دے سکتا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو یہ نہیں بول سکتا یہاں پر آ کر یار کہ 3 سال جو ساری محنت کی نا, نہیں آج سے یہ روک دو یار, پاسبل ہی نہیں ہے وہ. اور یہی ہوگا یہ جو 2-3 دنوں میں میرے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یا مجھے کوئی بتا دے کہ میں نے کبھی آج تک سوشل میڈیا میں کسی کو کال کر کے بولا ہو کہ یار آپ یہ انٹرفیئر کیا ہو کسی چیز سے, یا یہاں پر بھی کسی چیز کو روکا ہو. اگر مطلب میں تو ہمیشہ اس چیز کے ساتھ کھڑا ہوں جو اسٹرانگ اور تگڑی چیز ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طرح جبران الیاس اور اظہر مشوانی موسٹ وانٹیڈ ہے نا, تو پاکستان میں اگر ڈائسپورا کی سائڈ پہ ٹاپ 3-4-5 موسٹ وانٹیڈ ہیں, تو میرا خیال اس میں ٹاپ 2 میں میرا نمبر ہوگا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب خان صاحب باہر بھی تھے نا, بٹ I'm always ready to take a chance, I'm always ready to take a risk, کہ اگر خان صاحب 600 دنوں میں سے جیل میں, تو اگر ہم لوگ بھی جا کے کچھ دن جیل گزار لیں, تو کوئی یہ قربانی پاکستان کے لیے اور میں اپنے لیڈر کے لیے دے دوں گا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ, خان صاحب باہر تھے اس وقت بھی ایک انگیجمنٹ, میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ اسی طرح کی ایک انگیجمنٹ, اور ظاہر میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہم سب کے رشتہ دار ہیں فوج میں, سب کچھ ہیں, اور میں یہ انگیجمنٹ کرتا رہا ہوں ڈفرینٹ اس میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کروں گا. تو میں نے خان صاحب کو بولا, خان صاحب میں آ رہا ہوں پاکستان. نہیں, میں نے سجاد بھائی سے بولا, میں سجاد بھائی میں جا رہا ہوں پاکستان, میں ایک انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سجاد بھائی نے پاگل نہیں بان, تجھے پکڑ کے اندر کر دیں گے. میں نے کہا نہیں سجاد بھائی میں جا رہا ہوں. خان صاحب کو پتا چلا مجھے, اور میں فرائیڈے کو میں نے ٹکٹ لے لیا, میں منڈے کو جا رہا تھا. مجھے خان صاحب کی کال آئی, عاطف کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا, کبھی بھی, بالکل تم نے یہ نہیں آنا, تم جس شخص کے ساتھ آ رہے ہو وہ ایک بہت تگڑا آدمی ہے, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, تمہیں پکڑ کے اندر کر دیں گے, ٹھیک ہے. خان صاحب نے مجھے اسٹرکٹلی منع کر دیا. تو عمران آپ کے سوال کا جواب 2 چیزیں. میں پچھلے جب سے آؤسٹر ہوئے اور جولائی میں یہاں باہر آیا ہوں, میں نے پاکستان کا بالکل کوئی ٹریول نہیں کیا, کوئی بھی ٹریول نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور نہ میں پاکستان ابھی جا سکتا ہوں, آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. بات وہی ہے کہ پاکستانیوں نے پچھلے 3 سال پاکستان میں, میری برکی صاحب کی سارا میری بہن بیٹھی ہوئی ہے, ہم سب کے پوسٹر لگائے کہ ہم غداران وطن ہیں. 3 دن سے سوشل میڈیا نے مجھے بتا دیا کہ میں ISI کے ساتھ مل گیا ہوں, میں یہاں بھی غدار بن گیا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے میرا جو ہے نا کنوکشن مجھے بول رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے, زیادہ لمبی بات نہیں ہے, 5 ویک 6 ویکس, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. اور جب بہتر ہوگا تو ساری چیزیں ایوری تھنگ ول اسپیک فار اٹ سیلف. لیکن دیکھیں دوسری بات, ایک ہمارے دوست اور بھائی نے میرے اوپر الزام لگایا کہ عاطف پچھلے 2 سال میں واشنگٹن ڈی سی میں اور میں میٹنگز کرتا رہا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کونسلیٹس کے ساتھ, ایمبیسیز کے ساتھ, دبئی گیا, وہاں پر بھی میٹنگ کی ہے. دیکھیں ابھی پورا رمضان گزارا ہے, ٹھیک ہے. میں حلفاً آپ کو بولتا ہوں, حلفاً, کہ میں جب سے آؤسٹر ہوا ہے نہ کسی ایمبیسی میں نے سٹیپ ان کیا. ہم نے ہیوسٹن کونسلیٹ کے بار میں نے اور سجاد بھائی نے پروٹیسٹ ضرور کیے ہیں, اور ہم نے اپنے اس دوست کے, جب اس دوست کو پاکستان میں پکڑا ہوا تھا نا,
یہ جس دوست نے میرے خلاف کل ٹویٹس اور باتیں کی ہیں, آئی واز دا فرسٹ ون. اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے وہ موومنٹ شروع کی تھی, وہ جس طرح یہاں پر بلیک لائیوز میٹر ہوا تھا نا, تو میں نے یہ موومنٹ شروع کی تھی, پاکستانی لائیوز میٹر, لیٹ پاکستان بریتھ, لیٹ پاکستان اسپیک. اس دوست جس نے میرے اوپر کل ٹویٹ کیا ہے, اس کی تصویریں لگا کے اس کے لیے موومنٹ میں نے شروع کی تھی, ٹھیک ہے. آئی واز دا فرسٹ پرسن, جب یہ جیل میں تھا, جب اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا, تو آئی واز دا فرسٹ پرسن. تو بات یہ, میں نے پروٹیسٹ لازمی کیا. آئی ڈیڈ ناٹ اسٹیپ انٹو اینی ایمبیسی, انٹو اینی کانسلیٹ. آئی ڈیڈ ناٹ میٹ اینی ون جو پاکستان کی گورنمنٹ سائڈ کا ہو. آئی ڈیڈ ناٹ میٹ اینی اسٹیبلشمنٹ پرسن ایٹ اینی لیول. آئی ڈیڈ ناٹ, میں نے کسی کے ساتھ فیس ٹو فیس تو کیا, فون کال پہ بھی ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کی. انٹرمیڈیٹ سے انگیجمنٹ ضرور کی ہیں. دبئی میں گیا ہوں, میں دبئی میں بھی اپنے اس لیڈر کی خاطر گیا ہوں. پاکستانی سائڈ کسی سے نہیں ملا. میں بالکل یو اے ای کی سائڈ پہ ملا ہوں, میں اردوغان کی ٹیم سے ملا ہوں, میں کچھ سعودی سے ملا ہوں, بالکل ملا ہوں, اپنے لیڈر کی خاطر ملا ہوں. اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں آپ کے آگے 6 7 8 ہفتوں میں آئیں گی. تو بات یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں جب خان وزیر اعظم تھا نا, میں وزیر نہیں تھا, میں اس وقت خان کا کوئی ایڈوائزر نہیں تھا. ہم نے خان سے اس وقت بھی کوئی فائدے نہیں اٹھائے, ٹھیک ہے. کوئی ایک فائدہ مجھے کوئی بتا دے, اگر ہوتا نا, تو ہمیں اس وقت جتنا مجھے اور سجاد برکی صاحب کو یہ گرل کرتے اور پروفس نکال کے سامنے آتے, آپ لوگوں کی سوچ, اس وقت بھی کوئی فائدے نہیں اٹھائے. اور میں سیاست کو آج بھی کیریئر نہیں دیکھتا. نہ آپ کو آگے خان صاحب جب وزیر اعظم آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ عاطف لائن میں لگا ہوگا, جی میں نے 3 سال یہ قربانیاں دی ہیں, آپ مجھے بھی کوئی وزیر بنائیں, مجھے بھی کوئی چیز دیں. نہ پاسٹ میں کیا ہے, نہ میں سیاست کو کیریئر دیکھ رہا ہوں. میرے لیڈر کے ساتھ اس وقت یہ جتنے لوگ بھی ہیں نا, میرا 30 سال پرانا ریلیشن شپ ہے, اینڈ اٹس بیونڈ اپوائنٹمنٹس, اٹس بیونڈ پی ٹی آئی. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کہ چلیں ان کے بھی کانٹیکٹس ہیں نا, خان صاحب کو میسج بھی بھجوا دیں, جا کے خان صاحب کو میرے کوئی میسیجز, وائس میسج سنا کے ویڈیوز بھی دکھا دیں. یہ میرے لیڈر کے ساتھ میرے بانڈ کو نہیں توڑ سکتے, ہلکا سا ڈیمیج بھی نہیں کر سکتے, بیکاز دا ریلیشن شپ آئی ہیو ود مائی لیڈر اینڈ ہز فیملی. اب دیکھیں بات میں آپ کو اس چیز کی بتاؤں, عمران سوری میں آپ کے سوال کا بہت لمبا جواب دیا, کیونکہ مجھے پتہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عاطف ٹریول ٹو پاکستان اینڈ عاطف واز پارٹ آف دس ڈیلیگیشن. نہیں, میں اس ڈیلیگیشن کا, جو ڈیلیگیشن وہاں گیا اس کا میں حصہ نہیں تھا. آپ لوگ جو میں نے انگیجمنٹ کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے, دیکھیں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, ملٹیپل انگیجمنٹس کی ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دوسری بات, وہ جو ایک ولاگر ہیں جن کا میں نے بولا جو جج بھی ہیں اور ایگزیکیوشنر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ایک ابیوسو لینگویج اپنے ولاگز میں بیٹھ کے یوز کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یار چلو مجھے آپ سارے گریل کر دو, ٹھیک ہے, اور میں آپ لوگوں کا جواب دے بھی ہوں, کیونکہ میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر. اچھا, میرے پاس پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ نہیں. انہوں نے اپنے ولاگ میں بولا کہ یہ پی ٹی آئی یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو پی ٹی آئی کو اس کی پریزیڈنسی سے نکال دینا چاہیے. نہیں, میرے پاس آج بھی کوئی عہدہ نہیں ہے. میں جو چیزیں کر رہا ہوں, جس طرح آپ لوگ خان کے ایز اے ورکر کر رہے ہو نا, میں ایز اے ورکر کر رہا ہوں. میں نے جو موبلائزیشن شروع کی تھی, ایک ایز اے چھوٹا ورکر کی تھی, اور میں آج بھی اپنے آپ کو خان کا ایک چھوٹا سا ورکر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس ولاگر نے بیٹھ کے اس میں اپنے ولاگ میں بولا اس کو نکال دیں, پارٹی سے نکال دیں, یہ غدار ہو گیا. لگا لیں آپ لوگ بھی سارے میرے اوپر الزام لگا لیں, اینڈ لائک آئی سیڈ, ٹائم ول اسپیک فار اٹ سیلف. خود آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور ابھی بھی ایز وی اسپیک, اس اسپیس سے پہلے بھی مجھے بہت لوگ کال کر کے کہہ رہے تھے کہ تو بیوقوفی کر رہا ہے. مطلب ایسے ٹائم پہ, وہ آپ کو یاد ہے خان صاحب بھی اکثر اپنے انٹرویوز میں بولتے ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی میچ ہار کے آ جاتے تھے نا, تو ہم اخباریں پڑھنا بند کر لیتے تھے, ہم ٹی وی سننا بند کر لیتے تھے, ہم کوئی پروگرامز میں جانا بند کر لیتے 3 4 5 6 دن تک, ٹھیک ہے. تو مجھے لوگوں نے بولا اس کو لیٹ اٹ ڈائی ڈاؤن. میں نے کہا نہیں, ان لوگوں کو میں جواب دوں, وائی ٹو لیٹ اٹ ڈائی ڈاؤن. میں نے جانا ہے, میں نے ان لوگوں کو جواب دینا ہے, کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن سٹل آپ لوگ میرے اوپر الزام بھی لگاؤ, کرٹیسائز بھی کرو. لیکن اس بندے نے دیکھیں فوراً 4 تصویریں لگا لی, اور اس میں ہماری ایک بہن کی تصویر لگائی اس نے. آج ہماری اس بہن پہ, جس نے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو 3 فزیشینز گئے ہیں نا, انہوں نے اتنا ڈیئرنگ سٹیپ لیا ہے. آپ سارے اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھیں. اگر آپ 100% ٹرسٹ بھی کر لیں, ایون میں, آپ یقین کریں, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں جا رہا تھا اور خان صاحب نے مجھے منع کر دیا تھا, میری بیوی اور میری بہنوں نے میرے اوپر قسمیں رکھ لی تھی کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیتے, تم یہ وہ بڑی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان تینوں پہ پریشر نہیں آیا ہوگا. اور اسپیشلی ہماری وہ بہن جو اپنے 2 6 سال کے ٹوینس کو چھوڑ کے پاکستان کے لیے اور ہم سب کی خاطر گئی اور اتنا ڈیئرنگ سٹیپ لیا.
لیکن اس بندے نے اس ہماری بہن کی بھی تصویر لگا لی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، کوئی آپ کی بہن اور بیٹی کی اس طرح تصویر پورے سوشل میڈیا پہ لگا لے اور وہ اس طرح گرل ہو، تو آپ ٹھیک ہے، آپ ہم مجھے رگڑیں، ڈاکٹر عثمان کو رگڑیں، منیر کو رگڑیں، تنویر کو رگڑیں، سمی کو رگڑیں، یار بیچ میں بہنوں کو تو بخش دو نا. آپ سارے آج اتنا فیصلہ تو کر لو. میں نے اس دن بھی ایک بات بولی ہے کہ آج ہم پاکستانی مل کر یہ فیصلہ، اور میں اپنی سائڈ کو بھی بول رہا ہوں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری سائڈ کبھی بھی نہیں کرتی، ہمارے لیڈر نے ہمیں کبھی یہ چیز سکھائی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، لیڈر سے پہلے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ جنگوں میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. اور یہ میں دوسری سائڈ کو بول رہا ہوں جنہوں نے 3 سال میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں پامال کی ہیں، جنہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ان کو بھی. اور یہی میسج میں آپ کے سامنے، یہی میسج میں نے ہمارے جو پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی والدہ کی اس پہ تعزیت پہ یہی میسج دیا تھا کہ ہمارے ساتھ اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے کہتا ہوں کہ کسی کی بھی ماں، اور آپ لوگوں نے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سانجی نہیں سمجھا، لیکن ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، تو ہم تعزیت کا میسج دیتے ہیں، کیونکہ ماں سے پیارا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو کوئی غلط ریپرزنٹیشن کی ہے جس میں مجھے بول رہے ہیں جی کہ اس نے عاصم منیر صاحب کی والدہ پہ تعزیت کا میسج دے دیا تھا تو یہ غدار ہو گیا، یہ ان کی سائڈ پر ہو گیا. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان صاحب، ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پی ایل اے بھی نہیں ہیں، ہم پی ٹی ایم بھی نہیں ہیں. ہم نے پاکستان میں بھی اگر سیاست میں واپس آنا ہے نا، تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں اپنے لیے ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں اپنے لیے ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنی ہے. جنرل باجوہ تھرو حسین حقانی انٹرنیشنلی بھی ہمیں اتنا نقصان پہنچا کر گیا ہے، اتنا نقصان پہنچا کر گیا، اور یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو بھی یہاں پر یو ایس میں کانگریشنل انگیجمنٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ جو ولسن جو ایک بل لے کے آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب بھی بولتا ہے فری عمران خان، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک کیا چیز بولا کرتا تھا؟ وہ بولا کرتا تھا کہ ایون دو کہ میں عمران خان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن فری عمران خان. تو اب جو ولسن نے وہ بات بولنی کیوں چھوڑ دی ہوئی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر عثمان جیسے لوگ جو ولسن کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ عمران خان کے بارے میں تم لوگوں کو غلط بولا گیا ہے کہ عمران خان اگینسٹ امریکہ ہے، عمران خان اگینسٹ ویسٹ ہے. یہاں پر عمران خان کو یہ آ کر پرو طالبان بولتے ہیں، پاکستان میں جا کر یہ بولتے ہیں عمران خان جو ہے زائنسٹ ہے، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. تو میں نے کہا یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ہم نے ان کو سارے پروفs دیے. یہ دیکھو کہ یہ پچھلے دنوں میں انہوں نے رچرڈ گرنیل کو زائنسٹ بنا دی اور بولا کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ جو ولسن صرف فری عمران خان بولتا ہے، اور ہر ٹویٹ کے ساتھ جب فری عمران خان بولتا ہے تو یہ بات نہیں کرتا کہ میں عمران خان کی باتوں سے اگری نہیں کرتا. تو یہ ڈاکٹر عثمان جیسے اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پچھلے 2-3 سال سب نے محنت کی ہے کہ عمران خان کا نیریٹو یہاں پر بھی چینج کیا ہے. بڑا اینٹا نیریٹو تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محنت سے یہ سارا نیریٹو چینج کیا. دیکھیں، جو انگیجمنٹس کی جہاں تک بات ہے، وارز بھی ہوتی ہے نا، پاکستان انڈیا کی بھی جنگ ہوتی ہے نا، تو ایک ہاٹ لائن کھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاٹ لائن پہ میسیجنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. کیا میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ میں نے کیا انگیجمنٹس کی ہیں. خان صاحب جب وزیر اعظم تھے نا، تو جن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے وہ آپ کو اس کا پروف دے سکتے ہیں، اور خان صاحب خود بھی آ کر دیں گے. خان صاحب جب یونائٹڈ اسٹیٹس دوسری دفعہ آیا نا UN میں نے 7 پاکستانیوں کو خان صاحب کے ساتھ ملوایا، ٹھیک ہے، اور ان 7 پاکستانیوں نے خان صاحب کے ساتھ کمٹ کیا کہ ہم اگلے 3 سال میں پاکستان میں آپ کے دور میں $3 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. اور ان میں سے کچھ پاکستانیز نے انویسٹمنٹس کی خان صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد خان صاحب کے 3 سال کے دور میں میں نے دن رات محنت کر کے کام کیا کہ میں پاکستانی ڈائسپورا فنڈ بناؤں، اور یہ بھی خان صاحب آپ کو آگے بار بتائیں گے. میں صرف خان صاحب کے ساتھ کلوزلی خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہا تھا پاکستانی ڈائسپورا فنڈ پہ، ٹھیک ہے. وہ 7 پاکستانی، ان میں سے کچھ ٹورزم میں تھے، ہوٹلنگ میں تھے، کوئی آئل اینڈ گیس میں تھے، کوئی ہیلتھ کیئر میں تھے، ملٹیپل سیکٹرز میں تھے، ٹھیک ہے. وہ گئے، انہوں نے پاکستان جا کے انویسٹمنٹس کی. ایک پاکستانی نے جا کے کوئی ہوٹل بنا دیا، سب کچھ کر دیا. جب خان صاحب کا آؤسٹر ہوا نا، تو پاکستانی وہاں سے نکل گئے، وہ انویسٹمنٹس باہر لے گئے. لیکن ان کی کچھ انویسٹمنٹ تو پاکستان میں تھی، ڈیفرنٹ سیکٹرز میں تھی. مطلب لائک آئی سیڈ، انہوں نے ہوٹلز بنائے، کوئی آئل اینڈ گیس تھے، کوئی اسٹیل تھے، کوئی ہیلتھ کیئر تھے. اب وہ پاکستان میں ان کے پروجیکٹ تھے، وہ کام بھی کر رہے تھے. جب وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے، پروجیکٹ کر رہے تھے، اور تھے بھی امریکنز.
تو اسٹیبلشمنٹ تو ان کو ریچ آؤٹ کر رہی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ تو ہر اس بندے کو ریچ آؤٹ کر رہی تھی جو عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے، رائٹ؟ تو ان کے ساتھ جب انگیج کر رہے تھے نا، تو یا تو ہم یہ مان لیتے کہ نہیں یار کہ ان سب کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پھینک دیں، ٹھیک ہے، جو خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے۔ دوسرا کیا طریقہ تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ انگیج کرتے، ان کو خان کا میسج دیتے اور ان کو بولتے کہ یار کہ اسٹیبلشمنٹ کو جا کے سمجھاؤ، کیونکہ مجھے تو وہ خود ان سارے لوگوں نے مجھے یہ خود بولا ہوا تھا کہ ہم ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے بولا کہ ہم 20 سال سے پاکستان نہیں گئے خان کے دور سے پہلے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی بولا کہ ہمارے دوستوں کو زرداری کے دور میں زرداری نے رینسم پہ ایئرپورٹ سے کڈنیپ کیا ہے۔ ایک نواز شریف کے ایک وزیر نے ہم سے آ کے یہاں پر انہوں نے بولا کہ آؤ پاکستان میں یہ پروجیکٹ کرو، اس میں اتنا مجھے کک بیک دو۔ تو ہم تو 20 سال سے پاکستان گئے نہیں، ہم تو اگر پاکستان گئے تو عمران خان کی وجہ سے گئے، اگر ہم نے انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ کی ہے تو عمران خان کی وجہ سے کی ہے، اگر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے تو عمران خان کی وجہ سے کی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ باتیں جو آپ مجھے پہلے بولا کرتے تھے نا، تو آپ تو ان کے ساتھ انگیج ہو، رائٹ؟ تو وائی ڈونٹ آپ ابھی بھی جا کر یہ بولو، وہ ابھی بھی آپ کو ایسا ایف سی بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کرو، تو آپ ان کو جا کے یہ میسج کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ ان کو بولو یار دیکھو یہ جو اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور جو حالات ہیں، اس میں کون انویسٹ کر سکتا ہے؟ ہم ایز اے پاکستانی، کوئی پاکستانی نہیں انویسٹ کر سکتا، تو ہم کارپوریٹ امریکہ کو جا کے کیسے جا کے پش کر سکتے ہیں کہ آپ آگے پاکستان میں انویسٹ کرو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل میں اس طرح کی انگیجمنٹ کرتا رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ کبھی کوئی انگیجمنٹ نہیں کی، میں نے آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں میرے پاس پی ٹی آئی کا انٹرنیشنلی کوئی عہدہ بھی نہیں۔ ہاں میں کچھ کمیٹیز پاکستان کی کمیٹیز میں بیٹھا ہوں، میرے پاس انٹرنیشنل کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی۔ یہ ایک کمیٹی بنی تھی، آپ کو میں اس کی بھی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ وہ کمیٹی کیوں ختم ہوئی ہے۔ میرے پاس میں الحمدللہ خان کا میرے اوپر ٹرسٹ ہے کہ میں پاکستان کی پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی ایپیکس کمیٹی ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں، ٹھیک ہے، سجاد برقی صاحب بھی ممبر ہیں، ہم لوگ کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، ہم اسٹریٹجی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، اور سارے خان صاحب بھی اور ہماری پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ بھی ہے ان کا ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز کہ میں یہاں پر جو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں نے خان کے بہاف پہ کوئی نیگوشیٹ کیا ہے یا میں نے خان کے بہاف پہ جا کے کوئی ڈائلاگ کیا، میری حیثیت کیا ہے کہ میں خان کے بہاف پہ جا کے کوئی نیگوشیٹ کروں یا ڈائلاگ کروں؟ جس نے خان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے میں تو ہمیشہ یہی بولتا ہوں یار کہ جاؤ، وہ جیل میں خان صاحب تمہارے پاس ہے، تمہیں تو باہر کسی کے ساتھ، ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ، علی امین کے ساتھ بھی اور گور خان کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے۔ جا کے آپ خان کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ تو آپ کے پاس ہے 2 سال سے۔ تو یہ ہے کہ میں کلیم کروں اور یہ جو لوگ اور بول رہے ہیں کہ عاطف زیادہ اس نے اپنا قدم اپنے سے بڑے جوتے میں رکھ، شوز میں رکھ دیا اور اپنے سے بڑے کام کر رہا ہے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں خان کے بہاف میں نیگوشیٹ کروں، اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں 1 ملین پاکستانی امریکنز کے بہاف پہ جا کے وہاں کوئی نیگوشیٹ کروں یا وہاں پر آ کے ڈائلاگ کروں یا کوئی کمٹ کر کے آؤں، یا ان 3 بیچارے ڈاکٹروں کے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا، میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر عثمان موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھا فزیشینز میں سے، جب وہ گیا تو اس کا لسٹ سے نام نکال کے اس کو ویزا نہیں مل رہا تھا، وہ اتنا، آپ سوچیں ایسا بندہ رسک لے کے وہاں پر گیا جا کے آپ یہی میسج دینے کے لیے۔ دیکھیں ایک میسج اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں پی ٹی آئی والے، ٹھیک ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ جو سوشل میڈیا جو پرو خان ہیں، آپ لوگ سارا دن میسج دیتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، سارا دن ان کو ہم میسج دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا آپ سے کویسچن ہے کہ اس میسج کی ویلیو، اور جو نان بائس نان پارٹیزن لوگ ہیں جن کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سب کو پتہ ہے کہ پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، پاس میں پاکستان میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، پاکستان میں ان کے سٹیکس ہیں، آج بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آگے بھی انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں، یا جو پاکستانی امریکن فزیشینز ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی جو آخری تقریر تھی نا مینار پاکستان میں، اور خان صاحب نے بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ صرف ہمارے 22,000 پاکستانی امریکن فزیشینز کی نیٹ ورتھ $200 ارب ہے، اور جب میں وزیر اعظم بنوں گا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ آئیں گے اور پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ سارے وہ اسٹیٹسٹکس خان صاحب کو یہاں سے میں نے ساتھ میں بھجواتا رہتا ہوں، لائک آئی ٹولڈ یو کہ میں پاکستان ڈائسپورا فنڈ پہ خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے بھی، جو خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران بھی کام کر رہا تھا، اور میں ڈیورنگ میں خان صاحب کو روز بتاتا رہتا تھا خان صاحب یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، ہم نے اپنی ان اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی جو موومنٹ، پرو ڈیموکریسی موومنٹ اگینسٹ ہیومن رائٹ، یہ اس پہ بھی آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور انشاءاللہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے یہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوگی۔ تو جب یہ لوگ جب جا کے میسج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی انگیجمنٹ میں کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہیے نا، تو ہم لوگ یہ انویسٹمنٹ خان کی وجہ سے لائے تھے، ہم 20 سال پاکستان آئے نہیں ہیں،
مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس پاکستان میں آئے جس میں ایان علی اربوں ڈالر لے کے باہر جا رہی ہو, چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے نکل رہی ہو, ہمارے دوستوں کو رینسم پہ کڈنیپ کیا ہو, یا ہم نے کوئی پروجیکٹ کیا ہو تو اگلے دن بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا ہو تو زرداری نے ہمیں پریزیڈنٹ ہاؤس بلا دیا ہو کہ اس میں میرا کیا شیئر ہے, نواز شریف کی گورنمنٹ ہو تو اس کا منسٹر مجھے کال کر کے کک بیک مانگ لے. ہم نے خان پہ ٹرسٹ کر کے خان کے دور میں انویسٹمنٹس کی ہیں. تو یس, میں نے پاسٹ میں ان بزنس مینس کی انگیجمنٹ کروائی ان کے ساتھ, اور یہ میسنگ کروائی میں نے بالکل 100% کروائی. دوسری چیز, اور اسی طرح دیکھیں اس وقت فزیشنز 15 دن میں, آپ 15-20 دن پہلے چلے جائیں, ٹھیک ہے, جب یہ سارے بلز اور لیٹرز کی بات ہو رہی تھی نا, تو یہ جو سارے آج ٹھیکیدار بن گئے ہوئے ہیں نا اور کریڈٹ لے رہے ہیں, جو ولسن کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں, باقی چیزوں کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں, ان میں سے زیادہ تر لوگ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. اس میں سے زیادہ تر لوگ, یہ جو ہمارا ایک دوست بھی ہے نا جس نے میرے اوپر کل ٹویٹس کیے ہیں, اور یہ جس بندے کا فوکل پرسن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے زیادہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے جو ولسن کے آفس کو کال کر کے بولا کہ آپ اس بل کو میرے ساتھ کمبائنڈ جوائنٹ بل کر دیں, اور اس میں سے آرمی چیف کا نام نکال کے اس میں محسن نقوی کا نام ڈال دیں, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے بولا, اور یہ سارے لوگ بول رہے تھے کہ آپ یہ بل سیلز کو چھوڑ دیں اور لیٹر لکھتے ہیں. دیکھو لیٹر پچھلے ایک سال میں 40 لکھے گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی لوگ جو آج ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور اونرشپ لے رہے ہیں, 15 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اور کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ 10-20 بندوں کی کانفرنس کالز کی بات ہے, میں ان سب کو آگے لاؤں گا, میں آپ کو جلدی آنے والے دنوں میں لاؤں گا. کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, کیونکہ باتیں اتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہیں اور ہماری کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں اس وجہ سے یہ باتیں ساری آپ کے سامنے لا رہا ہوں. تو یہ سارے لوگ 15 دن پہلے یہ باتیں کر رہے تھے. ہم ایسے کسی بل کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں ملٹری لیڈرشپ کا نام ہو. آپ ملٹری لیڈرشپ کا نام نکال دیں, آپ شہباز شریف کا نام ڈال دیں, آپ مریم کا نام ڈال دیں, آپ محسن نقوی کا نام ڈال دیں, آپ ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب ہے اس کا نام ڈال دیں, آپ ان لوگوں کے نام ڈالیں, ہم آپ کے ساتھ ہر اس بل کو سپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جو ایک آرگنائزیشن بھی جو آج چودھری بن رہی ہے, ہر چیز کا کریڈٹ لے رہی ہے, یہ ان کی بھی بات ہے کہ ہمارے بورڈ میں یہ ڈیسیژن ہوا ہے. اور یہ جو جس کال پہ انہوں نے یہ بات بولی تھی, اس کال میں کم از کم 32 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں جب یہ عثمان, اور یہ بل ڈاکٹر عثمان لے کے آیا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جا کے میٹنگ کر کے آیا, اس نے بولا کہ یہ بل آئے گا, اور اگر یہ اسی طرح بل ہوگا, پریشر بلٹ ہوگا تو یہ چیز آگے بڑھے گی. یہ آپ لوگ جو کر رہے ہو نا, یہ ہومیوپیتھک ہے کہ جی آپ محسن نقوی کے اوپر کر لیں اور اس پہ کر لیں, ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو ڈاکٹر عثمان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ سارے 20 دن پہلے کہ تم کون ہوتے ہو, ہمارا بورڈ اپروو ہی نہیں کرے گا اس طرح کی کوئی چیز آئے گی. اور پاسٹ میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کو یاد ہے کہ ایک الیکشن, یو ایس الیکشن سے 15-20 دن پہلے ایک کانگریس مین, ایک لیٹر انہوں نے انیشیٹ کیا تھا, یہی 5-6 آرگنائزیشنز نے مل کے, ٹھیک ہے. اور وہ لیٹر ایک میشیگن کی کانگریس مین نے اس کا سائنر اور اس کے ساتھ ایک اور کو سائنر ہونا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ لیٹر بھی وہی تھا کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور ان پر جو ہے پابندیاں لگنی چاہیے, اور یہ کیونکہ انہوں نے الیکشن ریگ کیا ہے, ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ میرا دوست جس بندے کا فوکل پرسن بنا ہوا نا, میں دوبارہ اسی دوست کی, میں نام نہیں لے رہا, میں دوبارہ اسی دوست کی بات کر رہا ہوں جس نے کل میرے اوپر 4 ٹویٹس کیے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جس بندے کا فوکل پرسن بنا ہوا ہے کہ وہ وہی ہے جی, سب کچھ وہی کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے وہ بندہ جس کا فوکل پرسن بنا ہوا ہے, وہ اس کانگریس مین کے آفس گیا اور اس نے اس کانگریس مین کو جا کے بولا کہ نہیں, ہم اس لیٹر کو, یہ لیٹر بہت ہارڈ ہے, ہم اس لیٹر کو سپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس لیٹر, اگر آپ اس لیٹر میں سے یہ نام نکال دینا تو پھر ہم اس لیٹر کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کی بائی پارٹیزن سپورٹ بھی لے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ اس میں یہ نام ہے تو ہم اس لیٹر کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوا, جو باقی 5 آرگنائزیشنز تھیں جن میں ڈاکٹر عثمان کی آرگنائزیشن بھی تھی, انہوں نے بولا نہیں بھائی, ہم تو یہی لیٹر لکھوائیں گے. یہ گئے دوسرے کانگریس مینوں کے پاس اور انہوں نے وہ لیٹر لکھوایا, 62 کانگریس مینوں سے سائن کروایا, اور اس میں انہوں نے نام ڈال دیا, ٹھیک ہے, ملٹری لیڈرشپ کے بھی. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا, اب وہ جو بندہ ہے نا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ عاطف انگیجمنٹ کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, عاطف پچھلے کافی 2 سالوں سے انگیج رہا ہے اور میٹنگیں بھی کر رہا ہے, واشنگٹن ڈی سی میں بھی میٹنگیں کر رہا ہے اور دبئی میں میٹنگیں کر رہا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ بندہ بھی
ہمیشہ انگیج رہا ہے. اور میں یہ بات میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ اس پہ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ انگیجمنٹ غلط چیز ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بھی انگیج رہا ہے نا تو اس نے بھی غلطی نہیں کی. لائک میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بولی ہے کہ انگیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ان کے ساتھ کچھ لکھ کے آ گئے, آپ نے ان کو کچھ دے دیا, آپ نے اپنی پوری موومنٹ کل کر دی ہے. انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی اگر گیا ہے نا کہ جا کے اس نے انگیج کیا ہے تو وہ بھی میسج کیا. اب دیکھیں, ایک پی ٹی آئی کا بندہ یا پی ٹی آئی سپورٹر سوشل میڈیا میں دوبارہ وہ بات بول رہا ہوں, یا علی امین گنڈا پور جا کے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات بولتا ہے نا تو وہ تو بولیں گے یار یہ تو بائسڈ ہے نا, انہوں نے تو یہی باتیں کرنی. عاطف بھی بائسڈ ہے, عاطف نے یہی باتیں کرنی ہے. لیکن جب پاکستانی امریکن بزنس مین, اس طرح کے لوگ جو جس کو میرا دوست سپورٹ کر رہا ہے, وہ لوگ جو یہاں پر اچھی بڑی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جب جا کر ان کے ساتھ انگیج کر کے ان کو بتاتے ہیں نا, نہیں یار دیکھو ڈائسپرا اس سائڈ پہ اس لیے کھڑا ہو گیا, یہ موومنٹ اس لیے اتنی بڑی اس لیے ہوگی ہوئی ہے کہ اس لیے کہ تم لوگوں نے پاکستان میں سپریس کیا ہے, تم لوگوں نے پاکستان میں آوازوں کو سپریس کیا ہے, تم لوگوں نے پاکستان میں پروٹیسٹ کو سپریس کیا ہے. تو یہ تو 1 ملین پاکستانی امریکن تو پڑھا لکھا لوگ ہیں, تم لوگوں نے ان کے ساتھ بھی ٹرانس نیشنل ریپریشن کیا تو وہ تو ریئیکٹ کریں گے, ان کو تو پتہ ہے, ان کو تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ ریئل ڈیموکریسیز کیا ہوتی ہیں. تو یہ چیز, یہ میسیجنگ جب آپ لڑائی کر رہے ہوتے ہو تو آپ اگلوں کو بتاتے بھی ہو کہ ویئر یو آر رانگ. ان کے ساتھ انگیجمنٹ یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ گئے ہو جی آپ سب کا سودا کر کے آگے ہو. عاطف, میں نے آپ کو دوبارہ بولا ہے, میں نے اگر یہ انگیجمنٹ بھی شروع, یہ آخری جو انگیجمنٹ جس پہ پوری کنٹروورسی بنی ہوئی ہے, اگر یہ انگیجمنٹ بھی کی ہے تو عاطف نے کوئی عمران خان کے بیہاف پہ جا کے نیگوشیٹ کر کے کوئی ڈائلاگ عمران خان کے بیہاف پہ کر کے نہیں آیا. یہ وہ 3 ڈاکٹرز گئے ہیں تو وہ 1 ملین پاکستانی امریکن ڈائسپرا کا سودا کر کے نہیں آئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور یہ آپ لوگ اپنے طور پہ پتہ کر سکتے ہیں, آپ سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ صرف 15 دن پہلے تک صرف ڈاکٹر عثمان اور اس کی ٹیم اور اس کی آرگنائزیشنز کھڑی تھی, اور یہ باقی سارے جو آج چودھری بن رہے ہیں یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے کہ یہ نام نہیں آنے چاہیے, جو آج جو ولسن کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو بات یہ میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں آپ سب کو اور میں آپ کو, اور میں اب یہ آپ سے یہ سارے کویسچنز بھی لوں گا, ٹھیک ہے, کہ دیکھیں میں اس وقت اور پچھلے 2-3 سال میں بڑے بڑے لوگ ہیں دیکھیں جنہوں نے اس موومنٹ میں بنے, جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے. ہمارے ڈاکٹر آصف محمود ہیں فرنٹ لائن پہ آ کر, جب ڈیموکریٹس تھے, یہ میرا خیال ہے پاکستانی امریکن ڈیموکریٹس میں ہی از ون آف دا موسٹ سینئر ڈیموکریٹ, وہ آئے ہیں کھل کے, میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور بڑا کلوزلی کام کیا. آپ ڈاکٹر صاحب آ کے انڈر اوتھ بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر کسی کے ساتھ انہوں نے سب سے کلوزلی کام کیا ہے نا ڈیورنگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو میرے ساتھ ہے, اور آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی اس کے بعد لے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے کلوزلی کس نے کام کیا ہے اور کیا کام کیا ہے 3 سال, ٹھیک ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں چاہے جو بڑی بڑی باتیں کر لیں, جو بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی ایک بھی بندہ بتا دے چند لوگوں کے علاوہ, میں اور وہ بھی پروو نہیں کر سکتے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لیول پہ انگیجڈ ہوئے ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میرے پاس ویڈیوز بھی ان میٹنگز کی, میرے پاس پکچرز بھی ہیں ان میٹنگز کی جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ الیکشن سے 45-60 دن پہلے بھی بات ہوئی ہے عمران خان کی ریلیز کی, اور جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بولا ہے کہ if I get re-elected I'll rest assured کہ I'll definitely کہ میں عمران خان اور پولیٹیکل پرزنرز اور پاکستان ڈیموکریسی میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی, یہ تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, ہم لوگوں نے کبھی بھی جا کر, ہم نے آگے ہمارے وہ جو خان صاحب کے دوست ہیں وہ بولتے ہوں گے کہ یار خان صاحب کی ریلیز کی بات بھی کرتے ہوں گے, ہم نے آج تک ایز اے پی ٹی آئی یا ایز اے پی ٹی آئی ورکر کبھی بھی جا کے یہ نہیں بولا کہ آپ عمران خان کو ریلیز کریں اور پاکستان کے نظام میں انٹرفیئر کریں. لیکن ہم یہ ضرور بولتے ہیں کہ آپ بالکل آپ نے آواز اٹھانی اور آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے نچلے لیول پہ تو سارے, اور اچھی بات ہے, ہمیں ہر لیول پہ انگیج رہنا ہے. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں اور وہ پکچرز بھی ہیں, اور جب وہ 2 لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے اور انہوں نے خان, اور دوسری میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ہوئی تھی بیفور اوتھ ٹیکنگ سرمنی, جس میں عمران خان کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی تھی, ان کے ریلیز کی بات ہوئی تھی. جس دن وہ 2 شخصیات مجھے الاؤ کریں گے کہ میں ویڈیوز پکچر ریلیز کروں گا, کیونکہ دیکھیں اس وقت پریشر سب کے اوپر ہے, جو خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پہ پریشر آ رہا ہے, جو آرگنائزیشن خان کو سپورٹ کر رہی ہے اس پہ پریشر آ رہا ہے, ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہا ہے, ان کی فیملیز پہ پیچھے پاکستان پہ جا رہے ہیں. تو میں کسی کو بھی اس کی مطلب سچویشن کو ایسے وہ نہیں کروں گا. تو اینڈ دا ڈے جس دن وہ مجھے الاؤ کریں گے میں بالکل وہ ویڈیوز بھی ریلیز کروں گا, وہ پکچرز بھی ریلیز کروں گا. تو بات کرنے کا دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ
یہ بالکل جب یہ جو آخری انگیجمنٹ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا پاس میں نے انگیجمنٹ کی. میں نے خان صاحب جب باہر تھے اس وقت بھی 2-3 انگیجمنٹس کی تھی، اور وہ 2-3 جب انگیجمنٹس کی تھی اس وقت میں نے خان صاحب کو بھی لوپ میں رکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد جو باقی ساری میں نے انگیجمنٹ کی ہیں، میں نے صرف میسیجنگ کی ہے نا. میں نے میسیجنگ کی ہے کہ یار ہم اس پاکستان میں انویسٹ نہیں کر سکتے، چاہے آپ SIFC بنا لو، چاہے آپ کچھ بھی کر لو، ہم اپنا پیسہ نہیں لا سکتے، ہم کسی اور کا پیسہ کیسے. تو مجھے لوگ بول رہے ہیں آپ نے خان صاحب سے پرمیشن لی تھی اس انگیجمنٹ کی. اب مجھے یہ بتائیں خان صاحب باہر ہوتے تو میں بالکل خان صاحب سے پرمیشن لیتا. اب تو خان صاحب کو دیکھیں ایک میسیجنگ، لیکن اگر ایک پازیٹیو میسیجنگ کہ بھائی یہ پاکستان میں تم لوگ SIFC یا کچھ بھی بنا لو، انویسٹمنٹ نہیں آنی، یہ کوئی غلط انگیجمنٹ ہے. جو سب سے بڑا اسٹرانگ اس وقت پاکستانی امریکنز کا گروپ فزیشین گروپ بن گیا ہوا ہے، اور وہ بندہ جو سب سے اسٹرانگ موومنٹس کو لیڈ کیا ہے، اگر وہ وہاں پر جاتا ہے اور وہ ایک اسٹرانگ میسج دے کے آتا ہے کہ یار دیکھیں آپ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بھی ہوا یار دیکھیں ہم آپ سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نے احمد نورانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا. ہم آپ سے انگیجمنٹ، یہ خدا کی قسم یہ باتیں ہوئی، اس لیول کی باتیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ آپ کو بیچ کے آگے ہیں، وہ اس لیول کی باتیں ہوئی ہیں کہ یار ہم آپ کے ساتھ اس وقت ڈائیلاگ کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے 4 سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا دیا. تو مطلب آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کریں نا، کوئی پازیٹیوٹی لے کے آئے نا یار. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں دونوں سائڈوں سے؟ اگر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی پازیٹیوٹی لائیں تو آپ لوگ بھی کوئی پازیٹیوٹی لائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ڈائیلاگ میں نہ ڈیمانڈز، ایک ڈیمانڈ بھی ان کی طرف سے کوئی آئی ہے، نہ انہوں نے بھی جا کے ان سے کچھ یہ تو ایک انگیجمنٹ تھی، ایک ڈور اوپن رکھنا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں، آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ڈور اوپن رہنا چاہیے. دیکھیں اس وقت تو ہماری بیوقوفی ہوگی کہ ہم آل آؤٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ فرکشن رہے ہم لوگوں کے درمیان اور پاکستان کی. میں بات نہیں کرتا کہ پاکستان کی فوج ٹاپ پہ 2-3 لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، جو چاہے پرانے آؤسٹر کے بعد بھی تھے، جو اب بھی تھے. لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فرکشن رہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور آپ اس نظام سے اور اپنے لیے سپیس اگلے 3 سال کریٹ نہ کر سکیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر اگلے 3 سال جیل سے باہر نہ آ سکیں. دیکھیں جو بھی ہونا ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، یہ جو بڑے بڑے، یہ جو ایک ہمارے جو ایک ولاگر بنے ہوئے نا، جنہوں نے گالیاں بھی دی ہیں اور تصویریں بھی لگائی ہیں، سب کچھ جو چیز بھی لگائی ہے، دیکھیں جو بھی ہوگا آپ لوگوں کا پریشر ڈیفینیٹلی اس وقت خان کے 2 جو اسٹرانگسٹ پلر جو ہے نا، باقی بھی پلرز ہیں لیکن وہ میرا حال اتنے اسٹرانگ نہیں رہے، کیونکہ وہ پاکستان نارتھ کوریا میانمار میں، آپ کو دوبارہ بول رہا ہوں، بنا ہوا ہے. تو the strongest 2 pillars عمران خان has سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانیز. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر انگیجمنٹ نہیں کریں گے تو آپ ان کو سپیس دیں گے، نون لیگ کو سپیس دیں گے، پیپل پارٹی کو سپیس دیں گے، اور وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ یہ فرکشن ہمیشہ رہے. اب یہ جو نیوز باہر نکلی ہے نا، ٹھیک ہے ہمارے اوپر بھی پریشر پڑا ہے، لیکن ہمارے اوپر کیا پریشر پڑا ہے جو اس وقت نون لیگ اور پیپل پارٹی کی تو نیندیں اڑ گئی ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ادھر سیدھے ہو گئے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے میرے بہن بھائیوں کہ یہ انگیجمنٹ کوئی جا کے کسی کا کوئی سودا نہیں ہوا. اور دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے جس کسی نے بھی کوئی الزامات لگانے، آپ نے غدار کہنا ہے، آپ مجھے بالکل غدار بولیں. ٹھیک ہے. آپ بولیں کہ یار عاطف بک کے عاطف غداری کر کے آگے عاطف پاکستان چلا گیا. لیکن یہ جو میرے 3 بہن بھائی ہیں، میں آپ کو بتاؤں صرف تکلیف پتہ ہے سب کو کیا ہو رہی ہے؟ یہ خود بھی سارے انگیجڈ ہیں، اور میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں، یہ خود بھی گئے ہیں نومبر میں، اور یہ ISI کے ساتھ میٹنگ بھی کر کے آئے، اور انہوں نے چھپائی ہے وہ میٹنگ. ٹھیک ہے. خدا کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، اور یہ ثابت ہوگا، اور بہت ہائیسٹ لیول کے لوگ ثابت کریں گے اس چیز کو. لیکن اور دیکھیں میں کبھی بھی جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوتا ہوں نا، میں اس میں قسمیں کھانا اور یہ دس از ویری ویک، یہ اسلام کو بیچ میں لے کے آ جانا، دس از آلسو ویری ویک. میں اس طرح کی چیزیں کرتا نہیں ہوں. لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ جو 3 سال ایک محنت کی ہے، ایک اتنا اسٹرانگ ڈیاسپرا، اتنی اسٹرانگ موومنٹ ہے، وہ کمزور ہو، اور اس طرح کے لوگ آ کر، اس طرح کے ولاگرز اور اس طرح کے لوگ جن کو ویوز چاہیے، جنہوں نے روزانہ صبح اٹھنا ہے، خان کو بیچنا ہے، رات کو سونا ہے، خان کو بیچنا ہے، ان کو پتہ ہے خان باہر آ گئے، یہ سارے بونے بن جائیں گے، بیچنے کو رہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات یہ نہیں کر رہا، ہماری اس جدوجہد میں، اس لڑائی میں ان سب کا حصہ ہے، سب کا ایک مطلب کافی تو ولاگرز ایسے ہیں جو بڑا ہارڈ ٹائم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی سارے ہارڈ ٹائم فیس کر رہے ہیں. لیکن مطلب یہ چیزیں کرنا اور وداؤٹ انویسٹیگیٹ کرنا، وداؤٹ پروف، آپ اپنے ڈائسپورا کو ڈیوائڈ تو آپ نے کیا، کسی نے نہیں کیا. اگر آپ نے بھی انگیجمنٹ کی، ہمیں پتا تھا، ہم نے اس کو آگے پبلسائز کیا ہے. مجھے تو ساری انگیجمنٹس کا پتا تھا. یہاں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، ابھی اس وقت اس اسپیس میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے نام نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی ان کی انگیجمنٹس کا پتا تھا.
کسی نے پبلسائز کیا، میں بھی کر سکتا تھا پبلسائز. میں بھی آپ 2-4 سوشل میڈیا والوں کو جانتا ہوں, میں بول سکتا تھا یار یہ جو بندہ جس کا فوکل پرسن بنا ہوا نا وہ ISI سے مل کے آیا. دیکھیں ہم لوگوں نے تو اس انگیجمنٹ سے پہلے ہم نے تو اس کو کوئی اتنا سیکرٹ انگیجمنٹ کی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پاکستان میں اور شاید آنے والے 5-6 دنوں میں وہ لوگ سامنے آ کر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اس وقت لوگ بول رہے ہیں کہ عاطف ہم آ کر اس چیز کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں اور اونرشپ لیتے ہیں. میں نے ان کو بولا ہے کہ میں بہت سیلفش ہوں گا کہ اس وقت جب سارا نزلہ میرے اوپر پڑ رہا ہے تو میں کسی کو, تم لوگوں میں سے کسی کو کمپرومائز کروں اور بولوں کہ تم لوگ یہ نزلہ آ کے اپنے اوپر لو, دیٹ ول بی ویری سیلفش آف می. تو میں نے کہا کوئی فکر نہیں ہے, میں دوبارہ اپنی بہن سارا بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ان کو بولا, انہوں نے مجھے بولا کہ تم ٹویٹر اسپیس پہ پبلکلی جا رہے ہو. میں نے کہا میں جاؤں گا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو سارا کہ سارا نے یہ ارینج کیا. اور میں نے ان کو بولا اس وقت میرا برڈن کسی نے نہیں لینا, اور یہ برڈن ہر کوئی لے بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس وقت میرا برڈن کسی نے نہیں لینا, جب ٹائم آئے گا تو آپ بتا دینا کہ میں نے کس کس کو انگیج رکھا تھا اور کون کون اس میں انگیج تھا, ٹھیک ہے. میں یہاں کی سائڈ سے آپ کو ایک بتاتا ہوں, اور اس کی بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ عاطف نے صرف ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو کیوں انگیج کیا, ہمیں کیوں نہیں انگیج کیا. وہ بڑی تکلیف ہے, میں آپ لوگوں کو بتا, اس کی بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ صرف ڈاکٹر عثمان, ڈاکٹر سائرہ اور ڈاکٹر منیر کیوں انگیج ہوئے, ہم کیوں انگیج نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کو شوق ہے چودھری بننے کا. ہم پاکستانیوں کے جین میں پتہ نہیں, خود اللہ نہ کرے میں آپ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن جین میں آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے رکھیں کہ 99% کہ یار کوئی چیز ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ مجھے ملے, چودھری میں بن جاؤں یار, کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اس میں میں بیٹھ جاؤں یار. تو یہ چیزیں میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں, یہ چیزیں ہمارے جین کے اندر ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ خود یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں. اور میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ میں پرو انگیجمنٹ ہوں, پرو پریشر بھی ہوں. یہ موبلائزیشن, یہ جو موومنٹس بنی ہوئی ہے, اس کے پہلے قطروں کے ایک قطرے کا حصہ بھی ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ دوبارہ میں دیکھیں, میں نام نہیں لے رہا, مجھے ان کا ذکر بھی نہیں کرنا تھا, لیکن انہوں نے میرے اوپر اتنا ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ باتیں, اور میں دوبارہ یہ بول رہا ہوں, اور وہ دوسرے ہمارے جو ولاگر بھی ہیں نا, مجھے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی تھی, مجھے ان کی بھی, اور میں ان کی ابیوسو لینگویج کا تو جواب ہی نہیں دوں گا, کسی بھی ابیوسو لینگویج کا. مجھے افسوس صرف یہ ہوا کہ وہ ہماری سب کی تصویریں لگا لیتے, ہماری ایک بہن کی تصویر نہ لگاتے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ویسے ہی ایک وہ ہماری بہن جو اپنے 6 سال کے 2 ٹوینز کو چھوڑ کے اتنا ڈیئرنگ سٹیپ لیا, آپ نے اس کو آگے پورے سوشل میڈیا پہ, جب ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں ایسی چیز نہیں کر سکتے نا, تو دوسری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات ہے, یہ ساری باتیں. دوسری دوبارہ میں بتا رہا ہوں, میں پاکستان بالکل نہیں گیا, یہ تینوں گئے ہیں بالکل. میں I was the one جو تنویر, اچھا دوسری یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں تنویر احمد, ٹھیک ہے, بالکل تنویر احمد میرے دوست ہیں, اور بالکل تنویر احمد عمران خان صاحب کے بھی دوست ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ کو یہ بتاؤں کہ شوکت خانم اور نمل کے ٹاپ ڈونر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایون آفٹر ریجیم چینج بھی اپنا رول پلے کرتے رہے, اور بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے رہے. دیکھیں رول کون پلے کر سکتا ہے, رول وہ پلے کر سکتے ہیں نا جو دونوں سائڈوں کو جانتا ہو اور دونوں سائڈوں کو انفلوئنس کر سکتے ہو, رائٹ, اور دونوں سائڈوں کو آ کر بتائے کہ یار آپ کی سائڈ پر یہ غلط ہے, دوسری سائڈ کو, اور بڑا کلیئرلی ان بائسڈ بتائے. میں تو جا کے کسی کو بتاؤں گا نا, میں تو سارا یہی بتاؤں گا کہ سب کچھ آپ کا غلط ہے, اور 99% ہے بھی, لیکن وہ میری بات کو ٹرسٹ تو نہیں کریں گے نا, مجھے تو وہ بائسڈ لیں گے. لیکن جب تنویر احمد جیسا بندہ جا کر بولے گا نا, جو دونوں سائڈوں پہ, جو دونوں سائڈوں کے ساتھ کلوز بھی ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس حد تک کلوز ہے, کہ پچھلے جو 2-3 سال کی موومنٹ اور جو پہلے 8 مہینے جب کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا, he was one of them who stood and who supported. جو خان صاحب کے ساتھ جو زوم کالز ہوتی تھی, تنویر ان زوم کالز میں آگے ہوتے تھے تنویر بھائی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جو آپ سب کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جب وزیر آباد پہنچے تھے, تو جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا تھا, تو آپ کو یاد ہے وہ مچ گیا تھا, سٹیمپیڈ ہو گیا تھا, تو ایک ہماری جرنلسٹ صدف نام تھا میرا خیال ہے ان کا, بیچاری ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تنویر بھائی میرے ساتھ انگیج ہے. میں نے کہا تنویر بھائی ابھی جائیں زمان پارک, ہی واز ان لاہور. میں نے کہا ابھی جائیں زمان پارک خان صاحب کے ساتھ, اور میں نے خان صاحب کو بولا خان صاحب صدف کے گھر آپ جا رہے ہیں, تنویر بھائی آ رہے ہیں, اور تنویر بھائی وہاں پر 1 کروڑ روپے کا چیک دیں گے, ٹھیک ہے, 50 لاکھ یا 1 کروڑ مجھے یاد نہیں ہے. تنویر بھائی گئے, اب آج بھی ویڈیوز ہوں گی دیکھ لیں, تو خان صاحب اور تنویر بھائی ساتھ ہیں, وہاں گئے, صدف کو چیک دے کے آئے,
ٹھیک ہے، تو بالکل میں تنویر بھائی کے ساتھ بھی انگیج رہا ہوں کہ تنویر بھائی دوسری سائڈ کو سمجھائیں، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب پاکستان ابھی جس طرح میں آپ کو سیدھی سی بات ہوں کہ لاسٹ 1.5-2 مہینے میں بڑا اسٹرانگ میسیجنگ دیتا رہا ہوں کہ یار یہ دیکھیں ہم لوگ اوفینسو نہیں جا سکتے، یہ جو ایون چاہے بلوچستان ہے یا چاہے کے پی ہے جو حالات ہو رہے ہیں، پلیز میسج دیں کہ پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ اس وقت ٹائم ہے کہ کوئی نیشنل ڈائیلاگ ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں یہ بلوچستان کرائسس پہ تو ایون ڈائسپورا بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے 77 سال سے، کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے تنویر بھائی، مطلب ہر صورت پہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، اللہ نہ کرے 1971 والے حالات ہو رہے ہیں، تو یہ میسنگ دینا غلط ہے، اور یہ میسنگ عاطف ڈائریکٹ دے، عاطف ٹویٹ کرے، عاطف تو روزانہ یہ ٹویٹیں کرتا رہا ہے، آپ میرے ولاگ میں جن لوگوں کے ساتھ ولاگ کر رہا ہوں میری دیکھ لیں پچھلے 20 دن کی، اگر یہ میسنگ نہیں ہو اس سے کوئی ڈفرینٹ ہو، لیکن جب تنویر احمد جو ان کے بھی کلوز ہیں وہ جا کے میسج دیں گے کہ یار حالات واقعی صحیح نہیں ہیں، بس کر لیں، چیزوں کو صحیح کر لیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی پریشرز میں، آپ کے بھی ملٹیپل فرنٹ کھلے ہوئے ہیں، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اب، ڈائسپورا اگر امریکہ میں یہ چیزیں کر رہے ہیں تو وہ ریئیکشن میں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان میں سپریس کیا ہوا ہے، آپ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے، آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، آپ کوئی آوازیں نہیں اٹھنے دے رہے، تو ڈائسپورا تو کھڑا ہوگا، آپ اتنی اسٹرانگ موومنٹ کو ایک طرف سے سپریس کریں گے اور دوسری طرف سے رپٹ کرے گی، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ عاطف کون ہوتا ہے اس موومنٹ کو ان کا سودا کرنے والا؟ عاطف، یہ چیز پبلک ہونی تھی تو گندا ہونا ہی تھا، ڈاکٹر عثمان وغیرہ جنہوں نے اتنا ڈیئرنگ اپنی زندگیوں پہ سٹیپ لے کے کیا، انہوں نے بھی گندا ہونا تھا، یہ گندے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم نے ان پہ، مجھے پتا تھا کہ آئی بلیوڈ ان دیز انگیجمنٹس، میں نے ان کو گندا کیا نہیں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ کس آفیسر سے کون ملا ہے، کتنے بجے ملا ہے، کس تاریخ کو ملا، لیکن میں نے گندا کیا نہیں، آئی بلیوڈ ان کہ یہ جتنا یہ پریشر رکھنا ضروری ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو، بہت ضروری ہے، میں ابھی بھی آپ کو بول رہا ہوں اتنا ہی ضروری انگیجمنٹ بھی ہے، میں آپ کو دوبارہ بول رہا ہوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی یوکرین کے اس میں اگر دونوں سائڈوں کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، آپ سیز فائر یا کوئی چیز کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے، یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں جی نہیں جی پاکستان کے ایک ہی حل ہے جی، کہ بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ 20 لوگوں کو پھانسیاں ملے، اتنے لوگ ریزائن کریں، یہی حال ہے جی، نہیں خان صاحب کا جیل سے آنا اتنا ضروری نہیں، یہ چیزیں پہلے ہونا ضروری ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ لوگ سارے بیٹھو گے نا، آپ ایک جنرل اور اس موومنٹ کو اور تگڑا کرو گے، یہ موومنٹ میں آپ کو اور بتا رہا ہوں جو پرو ڈیموکریسی موومنٹ ہے یہ ساری، تو اینڈ پہ کیا ہوگا، اس کا فائنل حل کیا ہوگا، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوگا جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، سب کے سامنے، اور یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کلوز آ گئی، سب کے ہاتھوں سے چیزیں نکل گئی ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے 1971 والے حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، وی آر ایٹ دا ورج، اور اللہ نہ کرے کہ 1971 والے حالات بنے اور پاکستان، اللہ کبھی بھی نہ کرے کہ پاکستان کا کوئی حصہ بھی کبھی بھی آئندہ زندگی میں کبھی ہلا دو کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے، لیکن اور پھر بعد میں ہونے میں شاید سب کو پچھتاوے ہوں، لیکن اس وقت ڈائیلاگ کی بالکل ضرورت ہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، there is only one person، سارے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، who is the only unifying force، جو اس وقت پاکستان کو بچا سکتا ہے، یہ میسج دینا غلط ہے اور یہ میسج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی بندہ ہے جو آج باہر نکل جائے اور بول دے کہ یار یہ پورا، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے جی بی ہے، چاہے کشمیر ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ہمیشہ صرف پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے، کوئی یہ باقی اور تعصب اور یہ ساری چیزیں، جس دن اس نے آگے بول دیا نا میرے پاکستانیوں، یہ ایک ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے اسٹرانگ ورڈ، اور یہ اسی کا ورڈ سنے گی یہ پوری قوم، یہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے گی، کسی کا باپ اس ملک کو توڑ نہیں سکے گا، صرف یہ ایک ورڈ میرے پاکستانیوں اتنی بڑی مرہم رکھے گا، کسی کا باپ نہیں کروا سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7 لاکھ فوج کو ثابت ہو گیا کہ یہ نہیں کروا سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے اس وقت، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو پتا چل گیا کہ یہ ثابت ہو گیا یہ نہیں کر سکتے، ایک شخص کر سکتا ہے اور اس کا صرف ایک ورڈ کر سکتا ہے میرے پاکستانیوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی چاہتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں، جو ریجن ہے، وہ جو ریجن میں حالات ہیں اس وقت کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اوپر سے میں 3-4 بندوں کے ڈیسیژنز کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں ٹھیک ہے اس وقت نفرتیں ہیں، اور نفرتیں دوسری سائڈ سے بڑھائی گئی، ہماری سائڈ سے نہیں بڑھائی گئی، ہمارے
ماؤں بہنوں کو دوسری سائڈ سے ان کی بے حرمتی کی گئی ہے. نفرتیں اتنے آگے تک لے آ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ہماری فوج کی بات ہے, ہم میں سے کوئی چاہتا ہے یا ہمارا لیڈر چاہتا ہے, آیا اس نے ایک دفعہ بھی یہ بات اس طرح کی کوئی بات بولی؟ ہمیشہ بولی ہے یہ بات نہیں بولی, پاکستان بھی میرا, فوج بھی میری. تو اگر میں ان انگیجمنٹس کے تھرو یہ میسج دیتا ہوں کہ یار ہمارا تو لیڈر بات یہ کرتا ہے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری, اور یہ تمہارے اور یہ والی جو نفرتیں ادارے اور لوگوں کے درمیان, یہ بھی یہ صرف ایک لفظ آ کے مٹا دے گا. وہ مینار پاکستان میں کھڑا ہوگا نا جس دن باہر آ کر اور بولے گا میرے پاکستانیوں, تو پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا اور بولے گا یہ ملک بھی میرا اور یہ فوج بھی میری, تو یہ نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ میسج دینا میں نے غلط کرتا ہوں میں اگر یہ لوگوں کے تھرو میسج دیتا ہوں اور یہ لوگ یہ میسج لے کے جاتے ہیں. تو بس یہاں پر جی آول, اور دیکھیں فائنل ایک بات کہ دوبارہ میں بول رہا ہوں, میرے اوپر جتنی بات کرنی ہے سارے میرے اوپر بات کریں, کرٹیسائز بھی کریں, کویسچن بھی کریں. دیکھیں اور میں کیا چیز ہوں جی, میں نو بڑی, ٹھیک ہے. وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کو بدلنے والے عظیم ترین شخصیات, ان پہ بھی بہتان بھی لگے ہیں, الزامات بھی لگے ہیں, ان کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے. تو اگر میں آج جو ہمارے جس طرح باقی آپ لوگوں نے جب کسی کو غدار بولا ہے تو انہوں نے آ کے سوشل میڈیا پہ بیشنگ شروع کر دی, بہت لوگ ہیں ہماری پی ٹی آئی کے بڑے لوگ ہیں, آپ نے ان کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دی, سوشل میڈیا کے ساتھ بھی گالم گلوچ شروع کر دی, مطلب ہر روز آ کے پاکستان کے ٹی ویز پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے خلاف باتیں شروع کر دی. اب تو خان صاحب تک بھی چلے گئے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم ہم سب یہ سوچیں کہ ہم لوگ اپنی پرسنل ایگوز کو دیکھیں. نہیں یار عاطف کو گالی پڑ گئی ہے, عاطف کی بے حرمتی ہوگی ہے, بہتان لگ گئے ہیں بہت, جاؤ تم بھی پڑ جاؤ جا کے اور گالیاں دینی شروع کر دو. دیٹ از ون وے آف ہینڈلنگ اینڈ ڈیلنگ ود دس سچویشن, رائٹ. یا مطلب باقی سارے بھی جو میرے بھائی وہاں پر گئے ہیں. اور دوسری سائڈ کو میں یہ بتا رہا ہوں جو مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ان کی لیڈرشپ بھی ہے, کہ آپ لوگ بھی یہ سوچ لیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, آپ لوگوں کو بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی پرسنل ایگوز دیکھنی ہے کہ یار میرے بارے میں کیوں بات ہوگی ہے, میری فیملی کے بارے میں کیوں بات ہوگی ہے. ہماری ایگوز زیادہ بڑی ہیں کہ پاکستان زیادہ بڑا ہے, ہماری ایگوز زیادہ بڑی ہیں. اور یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے میں بولتا ہوں کہ ہماری ایگوز زیادہ بڑی ہیں کہ خان صاحب کا کاز زیادہ بڑا ہے. تو اس سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. باقی ہم ریڈی, ہم اوپن, کوئی اور بات میرے دماغ میں آگے آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سارا اوپن بیک ٹو یو, جس سے جو کویسچن لینا ہے جی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو سو مچ عاطف سر, اور آپ کی باتوں کو ہم نے بغور سنا ہے کہ ایک بات کو آپ تمام لوگوں کو مائک آفر کیا جائے گا. پلیز ڈیکورم کا خیال رکھتے ہوئے آپ جتنا مرضی سخت سوال کریں اور کوشش کریں آپ 30 سے 40 سیکنڈ سے زیادہ نہ لیں, اور جتنے بھی اسپیکرز ہیں ہم ان کو ضرور موقع دیں گے. اور عاطف خان صاحب بہت شکریہ ونس اگین آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بیکاز یہ ورکر ہی عمران خان کی طاقت ہے اور اس ورکر کو ہر ٹائم ایڈریس کیا جانا چاہیے. ان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. جہاں کہتے ہیں نا آرمی سے بڑھ کے فوج نہیں ہے, تو فوج سے بڑھ کے عوام سے بڑھ کے پھر فوج نہیں ہے, تو یہاں پہ بھی عمران خان سے کے ورکروں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. جب ان کو پریشانی ہوتی ہے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے, تو لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ ان اوپن فورمز پہ آئیں اور ان کو ایڈریس کریں. اینڈ تھینک یو ونس اگین. سفینہ آپ کا ہینڈ ریز ہے, اس کے بعد عمران ہے, اس کے بعد کرج آپ ہیں. کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہے. اگر آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا تو آئی ول فیل کہ آپ کو کوئی کوشچن نہیں ہے, تو آپ پلیز والنٹیرلی دوسروں کو موقع دیں اور مائک کو ریلیز کر دیں. تھینک یو سو مچ. جی سفینہ. السلام علیکم سارا, تھینک یو. السلام علیکم عاطف بھائی. I don't have a question from Atif bhai, but I do want to say something. From last 2.5 years, I've been working with this team, and it was actually Dr. Usman's team who was openly taking Asim Ali's name. On 26th of November, when actually people were murdered in Islamabad by our paramilitary forces, Dr. Usman was the first one in his team who actually arranged the English presser in DC, and being very strict about Asim Ali. So I'm not really sure what is it. They did not try to hide anything. If they would have done a secret meeting or have they been given applause or any others, no. Dr. Usman is the person and his team کہ آپ وہ اگر ان کے کوئی ڈائلاگ نہیں مانتے تو وہ دوبارہ سے انہیں چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. So might be you guys think that they've done wrong, which Atif bhai don't think that negotiation should be always opened. But
calling them Gaddar and this and that and lying on Twitter is not going to make any difference, except you are making the people you are actually working hard against, you are making them happy that we are divided as overseas Pakistanis. At least wait and see and listen to what they have to say. I'm sure Dr. Usman and Dr. Sarah will come in any of the programs or Twitter space. Actually, they should come even now to speak what, if they would have tried to hide, if those journalists who are doing programs, they all are aware what has happened and when they went, who they met. So if they wanted to hide, they could have hidden it from you guys. They actually have openly shared what voting, even Salman, OP voters, some of other people have shared what their demands are. So they are trying to build consensus. Even they have asked you give, as overseas Pakistanis, please give your input how we should proceed with this dialogue. They are not trying to hide. They are not keeping it secret. So I really don't know. Raise a question, but please do not say that, okay, they have become Gaddar. That's like hurtful. Doctors, as I said, I've been working with them. वो बेचारे अपने पैसे भी लगाते हैं. हम रात को evidence building में we've been working like nights and nights and nights and listening. I haven't been on Twitter last 2-3 days. I saw, I was in tears कि वो बेचारे, they are very innocent people and they are very genuine पढ़े लिखे लोग हैं. They can't, they won't be, I won't be able to fight on Twitter against those swears और गाली और गलोच. आप किसी की बहन को बहन ही नहीं समझते हो, आप गालियां देना शुरू हो जाते हो. If this is the way to deal with criticism, this is a way to criticize people. You can be challenging in your questions, but please do it within the respect. Even calling Atif Khan Gaddar is like every other person is Gaddar, then nobody is sincere. Why don't you question that what is happening in Lahore? Why don't you question that what PTI UK has done since like last 3 years? Sarah, you are aware how many parliamentarian meetings have arranged? What Congress? I can name Dr. Usman how many he attended hundreds and hundreds of meetings in Parliament. How many have done PTI UK in UK? We launched this Friends of Democratic Pakistan because there was nothing much happening in PTI UK. They can only criticize most of the problem. They are saying, oh, USA is in the mess. And then they started talking, attacking Sajjad Barki. Okay, you know, lots of people sitting here know what PTI UK is. First, clear your own mess before you point fingers towards Sajjad Barki too. Like he's Gaddar, I know how much hard he works day and night. And he inherited this mess, which UK actually overseas all is a mess, as well as PTI Pakistan is. Pakistan में क्या grouping नहीं है? यहाँ पे भी वैसी ही grouping है. So please see your face in the mirror before you even question others' faces. This is what I wanted to say. Anyway, I've seen Waqar Malik also. Waqar bhai, please, I always listen to you. I like your tweets. You have seen me, I do retweets. But speak to Dr. Usman yourself. You will understand. They are very open. They are very open for the ideas. They are very open for constructive criticism. Do not swear at them. Do not call them Gaddar. If you want to ask a question, Waqar bhai, you can also call them. I can DM you. You can directly speak to Dr. Usman. But please do not do this what you guys are doing in last 3 days against those people. They are also Pakistani, and I know. Sorry, Atif bhai, I know how hard they have worked because I've been part of them, those positions. And we, as Atif bhai said, we know who and when, whoever met where. So if these people are very sincere, they actually ruined their credibility. They have announced their visit and they are like taking, they've been working hard. Who took Dr. Usman? Go in First Globe in Pakistan. How many times he has taken the name against Asim Ali? Do you know anybody in PTI UK who has done that? So please do not blame and accuse those people. First, do something yourself. Let us see what you can do, and then accuse or point fingers towards others. I'm sorry, I've been very upset, very emotional seeing this. If you cannot question yourself, so do not question. You have no right to question them. Don't be a mouthpiece of somebody else. If somebody is influencing you, do not be. सफीना, चलें अब आगे देखें. सारे क्वेश्चन शॉर्ट रखें क्योंकि मैं सबसे बात करना चाह रहा हूँ. सफीना, थैंक यू वेरी मच. सफीना, 2 चीज़ें हैं. देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ. कोई बहन भाई होते हैं ना, उनके भी आपस में किसी चीज़ों पे तनाज़ात आ जाते हैं, डिवीजन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बहन भाई नहीं रहते. राइट?
आतिफ भाई गालियां तो नहीं दें, आराम से बात करें. नहीं देखें सफीना, अब आप सुने ना, आपको यहाँ पर हम कोई वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, हमने सबको टाइम देना है. देखें एक चीज़ मैं आपको सबको एक चीज़ बता दूं कि आज ये जितनी बड़ी मूवमेंट बनी है ना, इसमें पीटीआई ओवरसीज़ का सबसे बड़ा हाथ है. क्योंकि लाइक मैंने आपको बताया कि जब मैं और सजाद बरकी साहब पाकिस्तान से आए ना, तो सिर्फ पीटीआई थी. हम तो किसी डॉक्टर्स को नहीं जानते थे, हम तो किसी और को नहीं जानते थे. हम किसको जानते थे? हमारी स्ट्रेंथ कौन थी? हमारी स्ट्रेंथ पीटीआई यूएस थी, हमारी स्ट्रेंथ पीटीआई यूके थी, और सब ने अपना बड़ा रोल प्ले किया. सफीना, सबकी फैमिलीज़ को के साथ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हुआ है. आपको वाशिंगटन डीसी में आपको याद नहीं होगा कि सबसे पहले नाम भी इन्होंने लिया था, और 11 बंदों को, पीटीआई के 11 बंदों को सबसे पहले ईसीएल और पीसीएल लिस्ट में डाला था. सबकी फैमिलियों को बड़ी तकलीफें हुई हैं ऐसी, और सब ने देखें हर बंदे का अपना रोल है. मैं आपको एक बात बताऊं, और ये सारे मतलब हमारे पीटीआई के सारे मतलब 5, जब मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई में हम आए ना, हम 6-7 लोग थे. मैं था, सजाद भाई थे, जॉनी बशीर थे, हमारे क्या नाम है, नवीद वड़ाई साहब थे, अमजद नवाज साहब थे, मतलब 5-6 लोग, 6-7 लोग. किसी का मैं नाम मिस कर रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सारे पीटीआई वाले लोग थे, ठीक है, जो पीटीआई की लीडरशिप है, कनाडा की लीडरशिप है, या यूएस की लीडरशिप है, या कनाडा यूके की लीडरशिप है. तो इन द बिगिनिंग इस मूवमेंट का आगाज, पहला कतरा ये लोग थे. उसके बाद ये मूवमेंट बनी, और उसके साथ थ्रू आउट ये लोग खड़े रहे. मतलब आप कह रही हैं कि यूके वालों ने कुछ नहीं किया. यूके वाले जितनी प्रोटेस्ट लंदन में हुई हैं, नहीं बस सफीना, आप अगलों पे चले जाएंगे ना इस पे. ठीक है, आपने बात कर ली, सुन ली, लेकिन पीटीआई देखें हमारी स्ट्रेंथ, जिस तरह आप लोग सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ हो ना, हम लोग सारा देखें. खान साहब की मूवमेंट क्या है? असल मूवमेंट तो पीटीआई है ना. पाकिस्तान में चेंज तो पीटीआई ने लानी है गवर्नमेंट में आकर. तो आप पीटीआई को तो हमने मिलाइन करना ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान, मैंने आपको पहले बोला है कि पाकिस्तान में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया और म्यांमार बना, आप में से कोई अपने आप को उनके शू में रखे ना, जो पाकिस्तान में बैठ के हम लोग ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं. कोई भी, मैं किसी को बोलता हूँ जो पार्टी छोड़ के भी चले गए हैं यार, उन पे क्या क्या सख्तियां गुजरी होंगी. तो किसी को ये मिलाइन करना एकदम, पाकिस्तान में पीटीआई हमारी सबसे बड़ी, हम जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, उस कॉज का सबसे, खान साहब के कॉज का सबसे बड़ा पिलर खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है. एंड वी मस्ट स्ट्रेंथन, जिस तरह आप सफीना बोल रही हो ना, वी शुड नॉट बी क्रिटिसाइज, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पीटीआई शुड एवर बी क्रिटिसाइज. थैंक यू वेरी मच. जी सारा, नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. आई थिंक सफीना जहाँ से बात करी थी, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब कोई बंदा इतना सख्त मेहनत करता है तो तकलीफ बहुत होती है. इवन तो मुझे तो आज तक ये यूके वाले कहते हैं इसे ऑन ही मत करें, इसे थोड़ी सॉरी रखें, बट स्टिल वी कीप गोइंग बिकॉज शाम खान के लिए काम कर रहे हैं. नहीं, मैं बिल्कुल सारा, सफीना मेरी बहन है, और सफीना मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और मुझे पता है वो मेरी छोटी बहन है, वो मेरी किसी बात से नाराज भी नहीं होती. मैंने सिर्फ उसको समझाया कि रियलिटी क्या है ना सफीना, ठीक है इस वक्त. और सफीना को मुझे पता है, सफीना को ये गुस्सा भी है, और वो खुद इस तरह की चीज़ें नहीं करती, गालम गलोच और बड़ा लो प्रोफाइल रह के काम करती है, तो उसको गुस्सा है. बट खैर है सफीना, दैट्स इट. जब इस तरह के काम होते हैं तो यू हैव टू फेस, यू हैव टू आंसर. जी सारा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जी थैंक यू. इमरान आप हैं. इमरान के बाद ह्यूमन पता नहीं क्या है, हुसनैन है, पूरा नाम नहीं मैं पढ़ रही हूँ. उसके बाद करिज हैं, देन तौफीक सर हैं. जी इमरान आप बात करें, उसके बाद वकार हैं. जी थैंक यू वंस अगेन. नीचे जानी बशीर को भी देख रहा हूँ, वकार भाई को भी देख रहा हूँ, तो अगर उनको भी ले ले. आते भाई, अगर आप गर्दार हैं, डॉक्टर उस्मान गर्दार हैं, सानिया बलाल गर्दार है, तो फिर मुझे भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए गर्दारों की. मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी देख रहा हूँ जिन्होंने क्लेम किया था कि आतिफ पाकिस्तान में है, अब उनको शर्म आनी चाहिए. और अच्छा तरीका ये है कि वो ट्वीट करके इस चीज़ को करें कि शायद उनसे गलती हो गई है, क्योंकि आतिफ भाई यहीं पे थे. और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट, अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, आपको फॉलोअर्स दिए हुए हैं, तो कम से कम अपने उस रुतबे का थोड़ा सा ख्याल किया करें. और जो अल्लाह ने आप पे जिम्मेदारी दी है सच बोलने की, उस पे ज़रूर किया करें. आतिफ भाई, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हमेशा से ही चलते हैं. एक ट्वीट में एक आदमी को क्रेडिट दिया गया है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिनका नाम असद मलिक साहब हैं, जो आपको भी मालूम है कि मिल के भी आए थे, बल्कि
وہ تو نون لیگ والوں سے بھی مل کے آئے تھے, وہ محسن نقوی صاحب سے بھی مل کے آئے تھے, تو وہ غدار نہیں, اس کی تعریف ہو جاتی ہے. اور جو ڈاکٹر عثمان ہیں, عاطف بھائی ہیں, یہ سارے غدار ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کب تک چلیں گے؟ کب تک چیزوں کو ہم کارپیٹ کے نیچے کرتے رہیں گے اور ہمیشہ چپ؟ آپ نے ہمیشہ چپ رہنے کے لیے کہا ہے, اور آپ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا تھا, لیکن ویلاگر ہمیشہ ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. حالانکہ اگر وہ کام ہم کریں تو ہمارے بھی شاید آج کے فالوورز زیادہ بڑھ جاتے, لیکن ہم نے خان کے لیے کبھی بھی یہ باتیں کبھی ڈسکلوز نہیں کی. عاطف بھائی, آپ سے ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ کیوں لوگ آپ سے اتنے جیلس ہو چکے ہیں کہ اب ہر چیز عاطف بھائی جو پچھلے 4 سال 3 سال سے تو میں ان کے ساتھ روز کی بیس پہ کام کرتا ہوں اور اتنا کام کرتے ہیں, اور ہمیشہ مجھے ایک ہی چیز کہتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ جب میں نے بات کرنا چاہیے تو عاطف بھائی نے مجھے منع کر دیا. عاطف نے کہا نہیں, اس سے ڈیوائڈ ہوگا, آپ ابھی یہ بات مت کرو. ہمیشہ پی ٹی آئی کو یونائٹڈ رکھا, اور آج اگر فیکٹس پہ آپ بات کر رہے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں عاطف بھائی کو میں نے آج پہلی دفعہ قسم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. عاطف بھائی نے میرے سامنے کبھی بھی یہ قسمیں نہیں تھی اٹھائی جو آج شاید ان کی بھی دل تھوڑا سا دکھا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. عاطف بھائی, تھوڑا سا پاک پیک پہ بھی بات آپ کو کرنی چاہیے, وہاں پہ کیا ہوا. اور یہ جو ویلاگرز کا ایشو اب بن چکا ہے, ہمارے بہت سارے ویلاگرز ہیں, اگر آپ حیدر مہدی کو انٹرویو دے دیتے تو شاید وہ آپ کے اتنے زیادہ مخالف نہ ہوتے. آپ دے دیا کریں انٹرویوز. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی اب ٹوٹل ریلائی کرتی ہے ویلاگرز پہ, اور جو وہ بات کریں گے وہی بات آخری بات ہوگی؟ اور میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, یہاں پہ بہت سارا لوگ ہیں یہاں پہ جو جنہوں نے بہت اور وہ اچھے لوگ ہیں, میں ان کو برا بھی نہیں کہتا, وہ اچھے لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں, خان سے وفاداری کرتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے اس ایشو کو لیا ہے وہ بہت اس سے مجھے دکھ ہوا ہے. حالانکہ میری ان سے بات بھی ہوئی ہے 1-2 دفعہ, اور وہ ہماری زومز میں بھی آ چکے ہیں, اور اس کے باوجود اس طرح کی بات کرنے سے میں بڑا دکھ ہوا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے اس چیز کو کریں. ہم زوم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو آپ دوبارہ آئیے, اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو آپ پوچھیں ان سے, یہ ہمیشہ آپ کے لیے بیٹھے رہیں گے. تو سارا میں بس اتنی بات کروں گا, اور تھوڑا سا پاک پیک پہ بھی بات کر لیجئے گا عاطف بھائی, اور نیچے جانی بشیر بھائی بیٹھے ہوئے, پلیز لے لیجئے گا سارا, اور فرسٹ گلوبل پاکستان بھی بیٹھا ہوا, دیکھ لیں ان کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا. تھینک یو. تھینک یو. جی سارا, میں جی عاطف جی دیکھیں عمران بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ بالکل ہمیشہ میری بہت بڑی سپورٹ رہے ہو. دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس طرح میں نے ابھی پی ٹی آئی کا بولا ہے نا, تو آپ سوشل میڈیا, میں نے کیا بولا ہے آپ کو کہ اس وقت خان کی سب سے بڑی سپورٹ سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا میں کون, سوشل میڈیا کے, پھر سوشل میڈیا کو بھی آپ فردر ڈیوائڈ کریں, ایک آپ لوگ ہیں سارے. سوری ہٹ بائی مسٹیک, سوری. یس عاطف سر. سوشل میڈیا میں ایک آپ لوگ آ جاتے ہیں جو ٹویٹر پہ ڈیفرنٹ اسپیسز پہ جا کے بیٹھتے ہیں, اپنی آواز اٹھاتے ہیں, اور ایک وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ولاگرز ہیں جن کے 4-5 ملین فالوور ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. دیکھیں عمران ریاض ہو گیا, مطلب کیا آواز تھی, ٹکر کے لوگ ملیں, یہ وہ لفظ ہیں جنہوں نے یہ موومنٹ بنائی ہے, رائٹ. تو وہ عمران ریاض کے سے بڑا اسٹرانگ لفظ کیا ہوگا. تو اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں, ان سب نے وہ موومنٹ بنائی ہے, اور سارے اس موومنٹ کا حصہ ہیں, اور سارے اس موومنٹ کا حصہ رہیں گے. اور سب کو حق بھی ہے کہ انہوں نے خان کے لیے اتنی آواز اٹھائی ہے, اور اتنی جنگ لڑی ہے, اور اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, اور ایگزائل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب کو حق بھی ہے وہ جو بھی غلط سمجھتے ہیں اس کو کرٹیسائز کریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے غلط ہوئی ہے, تو اس کو بھی بالکل کرٹیسائز کریں. کرٹیسزم ایک اپنی جگہ, میں دوبارہ بول رہا ہوں, میں وداؤٹ نیمنگ دوبارہ بول رہا ہوں, لیکن گالم گلوچ تک نہیں آئے. میں صرف یہ بول رہا ہوں, چلیں مجھے بھی کرٹیسائز کر لیں, ماں بہنوں بیٹیوں کو چھوڑ دیں, اور الزام تراشی نہیں کریں وداؤٹ ایویڈنس ہونے کے. بس صرف ان چیزوں سے دور رہیں. باقی تو مطلب جو باقی سارے ہماری اسٹرینتھ ہے, ہر بندہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ان کے مطلب, اور سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. دیکھیں اس وقت میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں, پورے پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا, ان کے ویوز ایک طرف ہیں اور عمران ریاض کے ویوز ایک طرف ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی اسٹرینتھ کون ہو سکتا ہے. اسی طرح باقی سارے, آپ نے وقار ملک کا ذکر کیا, 6-7 لاکھ یوٹیوب کا فالوور ہے, اسٹرانگ وائس. ٹھیک ہے, ایک سٹانس لیا ہوئے اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں. وقار ملک
اپنا وہی ان کی ایک ڈفرینٹ وہ ہے کہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ اس جنگ کا یہ ڈائریکشن ہے, ٹھیک ہے, اور میں 100% 99% وہ صحیح ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ بھی حصہ ہے, وہ ضروری ہے, وہ جنگ لڑنی ضروری ہے, وہ جنگ لڑو گے تو یہ انگیجمنٹ بھی ہوگی. جب آپ میٹر ہی نہیں کرو گے تو انگیج کیوں, کچل دیں گے, محمد مرسی کی طرح جیل میں مار دیں گے. اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے, وقار ملک آواز نہیں اٹھائے گا, عمران ریاض آواز نہیں اٹھائے گا, سوشل میڈیا آواز نہیں اٹھائے گا, اوورسیز پاکستانیز یہ موومنٹ نہیں چلائیں گے, کانگریشنل لیٹر نہیں لکھیں گے, بل نہیں لائیں گے, کچل دیں گے. محمد مرسی والا پاکستان میں ایک ایگزامپل, تو محمد مرسی والی صورتحال پاکستان میں ہوئی ہے. خان پہ اٹیک ہوا ہے, سوسائڈ, خان پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے. خان کو ابھی بھی دیکھیں, آج میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اے سوئچ آن آف بٹن کہ یہ خان صاحب اوور نائٹ یہ مطلب خان صاحب کے لیے دل اچھے ہو جائیں گے, خان صاحب کو باہر نکال دیں گے اور گڈی ہو جائے گا, الیکشن ہو جائے گا, خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے؟ نو, یہ پریشر بلٹ رہنا ہے, یہ پرو ڈیموکریسی موومنٹ چلنی ہے, آپ لوگوں کا پریشر رہنا ہے, سوشل میڈیا پہ رہنا ہے, ہر چیز رہنی ہے, اور ساتھ انگیجمنٹ بھی رہنی ہے. انگیجمنٹ بھی رہنی ہے. ہونا کیا ہے, جب آپ انگیجمنٹ ہو گے آپ ان کو میسج دو گے کہ دیکھو پاکستان, جو آپ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں 70 سال میں ہائیبرڈ رجیم نہیں چلا. ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں, پاکستانیوں سے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے بہتر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ریئل ڈیموکریسیز کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی میں کیا ہوا تھا, کیوں ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا. ہم دیکھ سکتے ہیں نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا کیوں پیچھے رہ گیا. پھر زندہ مثال ہمارے سامنے ہماری اپنی ہے کہ ہم 1947-48 میں اکٹھے آزاد ہوئے انڈیا پاکستان, کیوں انڈیا اتنے آگے نکل گیا, ہم آج ادھر کیوں کھڑے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں 1971 میں ہمارا ایک ٹکڑا آزاد ہو کے بنگلہ دیش کیوں اتنے آگے نکل گیا ہے. تو ظاہری بات ہے 77 سال سے جو ایک نظام چل رہا ہے وہ غلط ہے, وہ ہائیبرڈ نظام پاکستان کا حل نہیں ہے. تو یہ انگیجمنٹ, جب یہ میسج جائیں گے نا تھرو بزنس کمیونٹی, تھرو فزیشینز کمیونٹی, کوئی دوبارہ میں بتا رہا ہوں, نہ عاطف کبھی خان کے بہاف پہ کوئی نیگوشیٹ کر سکتا ہے اور ڈائیلاگ کر سکتا ہے, نہ یہ 3 فزیشین جا کے 1 ملین پاکستانی امریکنوں کا سودا کر کے آ سکتے ہیں, نہ جو 3-4 بزنس مین جا کے میسج دیتے ہیں کسی کا سودا کر کے آ سکتے ہیں. اٹس اے ڈائیلاگ, ٹھیک ہے. یہ تو پہلے, اب جس طرح ہم لوگ بھی ابھی کر رہے ہیں, وی آر ہیونگ اے ڈائیلاگ, آئی ایم ٹیکنگ یور کوسچنز اینڈ یور آنسرز. اور اگر آپ لوگ مجھے بتا دیتے ہیں کہ نہیں انگیجمنٹ نہیں, اور آپ مجھے بول دیتے ہیں کہ آتے بھائی دس از رانگ, انگیجمنٹ بالکل بند کر دیں, اور وہاں سے خان صاحب بھی جیل سے میسج کر دیتے ہیں کوئی انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. عاطف کیوں کرے گا انگیجمنٹ کسی قسم کی بھی؟ سب سے بڑی تو بات خان صاحب کی ہے نا. تو بھی بول دیں عاطف نہیں تو ٹھیک ہے, تم پی ٹی آئی کے بہاف پہ نہیں کر رہے, تم میرے بہاف پہ نہیں کر رہے, تم بالکل بند کر دو انگیجمنٹ, آئی اسٹاپ اٹ دی ویری نیکسٹ سیکنڈ. تو بات یہ ساری ہے. تو عمران بھائی دوسری بات دیکھیں, میں نام نہیں لے رہا, کسی ادارے کا نام نہیں لینا, پلیز کوئی نام نہیں لینا. میں دوبارہ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سب یہ جو یہاں پر پرو ڈیموکریسی موومنٹ چل رہی ہے, جو یہاں پر رول آف لا کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہو, سارے اس میں اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے لڑتے رہو, اکٹھے پریشر ڈالو, اور یہ ساری آرگنائزیشن اکٹھے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتاؤ بھی کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ حال ہے پاکستان کا. ہمارا عاطف جا کے بتانا, علی امین گنڈاپور کا بتانا کہ آپ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ہے آپ کا بتانا, اور ان لوگوں کے بتانے میں بڑا فرق ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اس کا جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے پریشر سے, اس کے بعد ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوگا, اس میں بتایا جائے گا کہ 26ویں امینڈمنٹ واپس کی جائے, ایکسٹینشنز بند کی جائیں, میرٹ پہ اگلے لوگوں کو اوپر آنے دیا جائے, عدالتوں کو آزاد کیا جائے. جب عدالتیں آزاد ہوں گی تو وہ پھانسیاں دیں گی نا. آپ کے ہمارے سوشل میڈیا پہ کہنے یا ولاگ پہ کہنے سے تھوڑی ہوگا 20 بندوں کو پھانسیاں مل جائیں, یہ ریزائن ہو جائیں. تو جب بھی ہوگا ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا, یاد رکھنا, آپ لوگوں کا پریشر ہوگا, ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوگا پاکستان کی خاطر, اور اس نیشنل ڈائیلاگ میں 26ویں امینڈمنٹ واپس ہونے کی بات ہوگی. اس ڈائیلاگ میں بات ہوگی کہ پاکستان ہائیبرڈ رجیم نہیں چل سکتا, فیل ہو گیا ہوا ہے, اور ہو رہی ہے یہ بات, کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے. اور اس ڈائیلاگ میں بات ہوگا کہ پاکستان کی بقا صرف اسی میں ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہوں, اس کے علاوہ پاکستان اللہ نہ کرے 1971 کے قریب جا رہا ہے. جی سارا نیکسٹ. تھینک یو سو مچ. عاطف سر میں چھوٹا سا سوال کروں گی, پھر حسنین کی باری ہے, اور اس کے بعد کریج, دین توفیق سر اینڈ وقار. میں جسٹ ریمائنڈر دے رہی ہوں آرڈر کا, اور آگے ہم مائک لے رہے ہیں.
आतिफ सर क्या कि ऐसा मुझे नहीं पता किसी ने ऐसा देखा है कुछ या मैंने तो नहीं देखा है, क्या आपने कोई ऐसा तासुर दिया है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं जो लोग गलत कर रहे हैं उनके बारे में ना बोलें? जैसे कि वकार साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की है, मैं उसको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी और आप इस बात को ज़रूर क्लियर करें। आतिफ खान मजीद हैं कि अगले 6 हफ्तों में हालात बेहतर होंगे, वो कंपनी के इखलास के मुकम्मल कायल हो चुके हैं। आई थिंक मैं तो इस बात के ऊपर एग्री नहीं करती हूँ। आपके कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से लगा है कि आप खाली मुझे ही रोक सकते हैं कि मैं आसिम मुनीर को काउंटेबल ना ठहराऊं, मैं मोहसिन नकवी को काउंटेबल ना ठहराऊं, मेरा घर तोड़ा गया है, तो मैंने तो कहीं नहीं देखा है। सो व्हाई पीपल पुशिंग टुवर्ड्स के जहां हमारी सोच भी नहीं जा रही है? तो प्लीज ये सवाल का जवाब जरूर दें। थैंक यू। और उसके बाद फिर हुसनैन आप हैं, देन करेज, देन तौफीक सर और उसके बाद वकार। जी सारा, देखें वकार मेरा बहुत अच्छा भाई है और बिल्कुल वकार भी नहीं आतिफ भाई मैंने नहीं कि वकार मलिक साहब ने किया वो ट्वीट। अच्छा, वकार मलिक साहब ने किया, ठीक। अच्छा देखें वकार भाई भी जी, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, वकार भाई के साथ मेरी, हालांकि मेरी सबके साथ बातचीत है, वकार भाई के साथ मेरी कभी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, देखें वकार भाई, बात तो यही है ना, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, खान की जंग लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि he is on the right side of history, ठीक है, और सब कुर्बानियां दे रहे हैं, एग्जाइल में बैठे हुए हैं। तो मेरी वकार साहब से कभी, वकार भाई से बात नहीं हुई, और वकार भाई अगर ऐसा समझते हैं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो मुखलिस हैं, तो मैं आप लोगों को मैंने दोबारा एक चीज़ बताई है कि कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, और मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिल से कोई क्यों दिल से चाहेगा, कितनी नफरतें, वो ये समझ रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारी नफरतें खान ने फैलाई हैं, राइट? तो आपको लगता है कि वो एक सेकंड में मुखलिस हो जाएंगे? नो वे। मैं ये समझता हूँ, मैं लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि 99.9% मुझे ये पता है कि ये जो कोई भी एंगेजमेंट है ये फेल होगी। मुझे 99.9% मुझे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे 0.1% अगर उम्मीद है ना कि शायद इस एंगेजमेंट से कोई बेहतरी आ जाए, तो मैं वो 0.1% का चांस लूँगा। मैं वो 0.1% का चांस इसलिए लूँगा कि मेरा लीडर 600 दिन से जेल में है, ठीक है, और ना सिर्फ हमने उस लीडर को जेल से बाहर निकालना है, हमने उसके लिए एक पॉलिटिकल स्पेस भी क्रिएट करनी है, याद रखना। और बाहर हम सब ने मिलकर भी एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करनी है कि बाहर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें वो आके सियासत कर भी सके। इतनी नफरतों और इतना गंद हो गया, अल्लाह ना करे, तो फिर तो सियासत, तो क्या सियासत भी जाएगी, रियासत भी जाएगी। और रियासत का तो उनको सोचना चाहिए जो रियासत के इस वक्त ठेकेदार बैठे हुए हैं, लेकिन सब कुछ चला जाएगा। तो ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि 0.1% भी अगर मुझे किसी की मुखलसी वाली बात ही नहीं है। देखें, मुखलसी वाली बात होती तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर 5-10 लोग जिन्होंने इंटरनेशनल मूवमेंट शुरू की थी ना, तो उसमें एक कतरा था मैं भी। तो मैं इतनी बड़ी मूवमेंट इतने आगे तक लाता ही नहीं, फिजिशियंस ग्रुप बनाने में मैं हेल्प ही नहीं करता, कुछ करता ही नहीं, और मैं ये 3 साल मेहनत करके आखिर पे जाके सौदा करके आ जाऊंगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इस वक्त अली अमीन गंडापुर पार्टी में सबसे ज्यादा किसी के क्लोज है, मेरे क्लोज है, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन से मेरा दोस्त है, हर रोज मेरे साथ बात करते हैं और हमारा लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, मैं उसको भी बातें सुनाता हूँ। मतलब अली अमीन बड़े कम लोगों की बात सुनता है, लेकिन मतलब अच्छी बात है कि मेरी बात सुन लेता है। आज वो सीएम है, ठीक है, आप कोई एक बंदा पता करके बता दे कि मेरी कोई फैमिली या मेरा कोई और दोस्त अली अमीन के करीब भी हो, कोई फायदा उठाने वाला हो। आपको लगता नहीं कि 3 साल में मैं इतनी बड़ी मूवमेंट को दरमियान में जाके, अगर वो जो काकड़ एक वजीर आजम बन गया था, छोटी मोटी कोई वजारत में भी लेके आ सकता था 3 साल में, ठीक है, कोई जाके मैं कोई हिलाल इम्तियाज या सितारा इम्तियाज भी लेके आ सकता था। आपने देख लिया है कि कैसे कैसे लोगों को इस दफा सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज दिए गए। मेरा मकसद ही वो नहीं है पॉलिटिक्स। मैंने आपको बोला माय रिलेशनशिप विद माय लीडर इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड अपॉइंटमेंट्स, बियॉन्ड मिनिस्ट्रीज, बियॉन्ड एडवाइजरीज। ये बात हमेशा याद रखना। मैं 3 साल पाकिस्तान में खान के साथ रहा हूँ एज अ वॉलंटियर, मैं जुल्फी बुखारी साहब के साथ रहा हूँ एज अ वॉलंटियर। आप जुल्फी भाई से पूछ सकते हैं, और आप जुल्फी भाई से कॉल करके पूछ सकते हैं। चले खान साहब तो अंदर है ना, आप जुल्फी भाई से कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमेशा अपने जेब से लगाया और हमेशा डिलीवर ही किया है, ओवरसीज से कुछ दिया ही है,
پاکستان سے زلفی بھائی سے پوچھ لیں. کبھی میں نے اپنی منسٹری کو اس لیے بھی یوز کیا ہو کہ زلفی بھائی یار میں پاکستان آ رہا ہوں, پلیز یار منسٹری کا وہ ڈیسک ان کو کال کر لیں کہ وہاں مجھے پروٹوکال دے دیں. لائن میں کھڑا ہو کے اپنی خان صاحب وزیر اعظم تھا, میں زلفی کا فوکل پرسن تھا, منسٹری آف اوورسیز کا فوکل پرسن تھا, لائن میں کھڑا ہو کے نکلا ہوں. کچھ لوگوں کے لیے کیا جو بزنس مین جاتے تھے, جو انویسٹمنٹ لے کے جاتے تھے, ان کو پروٹوکال دینا پڑتا تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. اور آئندہ بھی آنے والے وقت ہے اللہ, مطلب دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان, میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس وقت خان کا وزیر اعظم اور اس سے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں. اس وقت پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے, اور یہ سالمیت میں نے آپ کو دوبارہ بتائی ہے, صرف 2 چیزیں بچا سکتی ہیں, اور وہ ہیں میرے پاکستانیوں, اور ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. ایک ہی بندہ بچا سکتا ہے, اور جب وہ بندہ آئے گا تو پھر بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان کے ارد گرد عاطف کیا لے رہا ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ کیا لے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی سارا نیکسٹ. تھینک یو سو مچ. حسنین آپ سوال کر لیں, اس کے بعد کر ریچ. جی السلام علیکم عاطف بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عاطف بھائی نہ تو ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے, اور نہ ہمیں یہ بالکل پتہ ہے سب لوگوں کو جتنے بھی میرے بھائی بہن یہاں بیٹھے ہوئے کہ یو آر اے ٹرو فائٹر فار عمران خان. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, میں بالکل نیگوشیشن ڈیموکریٹک نظام میں وہ بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو پورا نظام تو ہائی چیک کیا اسٹیبلشمنٹ نے, اس میں جوڈیشری بھی اب انہوں نے شامل کر لی ہے, تو کیسے کوئی راستہ ملے گا جس سے کوئی بات چیت ہو سکے. اور یہ انگیجمنٹس جو ہیں اس کو ہم نے پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے اور اس میں یہ سوچنا ہے. اور میں آپ کو دوسری بات بتا دوں, ابھی جیسے پاکستان کا یورپین جی ایس پی ریویو میں گیا ہوا ہے, اس کی صرف یہ ریزن ہے کہ ہم لوگ یہ جتنے بھی پاکستانی جو عمران خان کے لورز ہیں, جو عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے پٹیشنز جمع کرائی ہیں, انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی پٹیشن جمع کرائی ہیں, 26 نومبر کی پٹیشن جمع کروائی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب یورپین کمیشن دیکھتا ہے ان بگ پکچر, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیر سم تھنگ رانگ ان پاکستان. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں, اور پھر یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا بھی جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل, سوینا نے بھی بات کی, دیکھیں ہمارے لیے ہمارا کوئی پولیٹیکل سٹیٹ نہیں ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے عمران خان از دی پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از دی عمران خان, ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس چیز کو, جو لوگ عمران خان کے نیریٹو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, دے شوڈ واک آؤٹ, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں, اپنے چار دیواری کی قربانیاں دی ہیں, بہت کچھ لوگوں نے برداشت کیا ہے, صرف اس لیے کہ لوگوں کو لگتا ہے اور لوگوں کا یہ بلیو ہے, دیر از اونلی ہوپ, دیر از اونلی ون ہوپ اینڈ دیٹس عمران خان, ٹھیک ہے. تو ہمیں بالکل بھی اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آپ کی نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, وی ٹرولی سپورٹ یو اینڈ وی اوپنلی سپورٹ یو. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں حسنین, بالکل آپ بھی, مجھے پتہ ہے آپ کتنا کام کر رہے ہیں یورپ میں, آپ سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, تو بس ٹھیک ہے حسنین. دیکھیں انشاءاللہ ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے, اور آخر تک میں نے آپ کو وہی بتایا کہ میرا مقصد وہ اٹس بیانڈ پالیٹکس اینڈ بیانڈ اپوائنٹمنٹس. اور میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ ہم اوپن ٹو وہ. خان صاحب ایک بات کرتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے ہو جب آپ یہ سوچنا شروع کر دو کہ لوگ کیا بولیں گے. تو کچھ چیزیں دیکھیں, گالیاں اور وہ چیزیں, اس کی تو میں کیئر ہی نہیں کرتا. ہاں آپ سب لوگوں کی میں کیئر کرتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے جو ویلڈ کنسرنز ہیں, اور اسی وجہ سے میں آپ سب لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. اور یہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے جو مجھے کوئی گالیاں دے رہا ہے, غدار بول رہا ہے, کیونکہ اگر میں یہ چیزیں سوچتا تو میں یہ چیزیں کرتا ہی نہیں, رائٹ. لیکن یس, آپ لوگوں کے کویسچنز, آپ لوگوں کے جو کنسرنز ہیں, جو ہیلتھی کرٹیسزم ہے, اس لیے میں نے آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے آگے پیش کیا ہے. اور سارا آپ تو سب ان لوگوں سے سوال لے رہی ہیں جو مجھے جانتے ہیں. عاطف بھائی سوری, تھوڑے ٹف سوال لیں سارا. عاطف بھائی سوری ٹو انٹرپٹ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جانی بھائی. السلام علیکم. جونی ارے بھائی, میں بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہوں, پلیز آئی بین ویٹنگ فار ٹو لانگ, پلیز کین آئی. جی دیکھیں اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے تو آئی تھنک یو کین لیو, بٹ بیکاز یہاں پہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, سو یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. سو میں نے آپ کو کیا, میں نے آپ کو مائک دیا, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ کون عاطف صاحب کے ساتھ ہے کون نہیں ہے. آئی جسٹ ٹیکنگ رینڈم مائکس, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ عمران خان کے پاکستان. سارا مجھے کوئکلی twice I lost the mic 2 دفعہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, میں پی ٹی آئی یو ایس اے کا ڈپٹی سیکرٹری ہوں, اور عاطف بھائی کے متعلق میں اتنا کہوں گا کہ کاش ان جیسے چند لوگ اور ہوں اور خان کے ساتھی ہوں. جو کچھ بھی ہوا ہے ڈائلاگ کے ذریعے ان کی کوشش تھی, یہ کوشش پہلے دوسرے لوگ بھی کرتے رہے ہیں. انٹائر پی ٹی آئی یو ایس اے اسٹینڈنگ بیہائنڈ عاطف خان.
ہم ہیں, پی ٹی آئی ہے, عاطف خان ہے, سب ایک ہی فیملی ہے. وی آر سپورٹنگ ہم 100%. اور جو بھی ہوا ان کی ایک اچھی کوشش ہے کہ یہ ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل ہوں. یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. جیسے کہ انہوں نے منع کیا کسی اور گروپس کا نام نہ لیں, اور بھی بڑے لوگ جا کے ملتے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اینڈ آف دی ڈے چیزیں ڈائلاگ سے ختم ہونی ہے. پریشر کریٹ کیا ہوا ہے ہم لوگ. پروٹیسٹ کرتے ہیں. ون آف دوز پیپل جن کا سب سے پہلے جو 11-12 لوگ واشنگٹن ڈی سی میں تھے. آئی ایم ون آف دوز پیپل, می اینڈ وقار خان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے انہوں نے نام ڈالے تھے. میرا شناختی کارڈ پاکستان کا کینسل کیا ہے, کیناٹ سیل مائی پراپرٹی. کین ناٹ گو ٹو پاکستان. اور اس پہ ہماری فیملی پہ مجھے ہراس کیا شروع میں. یہاں پہ آ کے پھر ایف بی آئی والے انوالو ہوئے ہیں. ٹرانزیکشن آپریشن لا کا انہوں نے ہمیں کاپیز دی ہیں. ہم نے یہاں پہ آ کے امبیسڈر صاحب سے میٹنگ کی. ہماری فیملیز کو ہراس کیا جا رہا ہے. اور مجھے بھی ایک پروگرام میں ہمارے ہی ایک ویلاگر بھائی ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا تھا یہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے اور یہ سانپ ہے, یہ بکے ہوئے ہیں. دیکھیں, آئی ڈونٹ بلیم دیم. اگر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں دے ہیو ٹو سیل دیئر شوز. ان کو ویوز چاہیے, ان کے پیسے بنتے ہیں. پیپل ڈو ٹاک. لیکن جو سنسیئر لوگ ہیں, سجاد برکی صاحب اور عاطف خان جیسے, انہوں نے یہ سارا مومنٹم بنایا. آج یہ آپ ڈاکٹرز کی جو موومنٹ دیکھ رہے ہیں, آج سے 3 سال پہلے یہ ڈاکٹرز کدھر تھے؟ یہ اپنا والے جو سارے بنے ہیں جن پہ آج یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ سارے جتنے یہ کیپٹل ہل پہ کانگریس مین سینیٹر جن سے باتیں ہو رہی ہیں, تو بنانے والے پیچھے یہ لوگ ہیں. اور آپ اب یہ لوگ ہیں, کچھ لوگ اب انہی کو غدار کہہ رہے ہیں. It really hurts and I feel